ناول عشق تو این جنو، رائٹر زہرا فروخ حسن، ایپیسوڈ نمبر 50۔ محسن میرے وجود کو سنگسار کرتے وقت شامل تھا سارا شہر ایک تہوار کی طرح۔ رات کی ہوا میں ہلکی نمی اور ٹھنڈک گھلی ہوئی تھی، درختوں کی سرسراہٹ جیسے کسی انکہی کہانی کی سرگوشی کرتی لگ رہی تھی۔ اسی رات میں پوش علاقے میں موجود اس چھوٹے سے گھر میں قاصد حسن باغ کے ایک حصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پشت کے پیچھے پوسٹ لیمپ کی مدھم زرد روشنی دیوار پر لمبی پرچھائیاں ڈال رہی تھی۔ نماز کے بعد وہ ادھر بیٹھے ذکر پڑھ رہے تھے، ان کی آنکھوں کی پتلیاں جیسے کسی انجانے منظر کو ٹٹول رہی ہوں، اور تسبیح کے دانے ان کی انگلیوں میں جامد رہ گئی تھی۔ تب لبوں پر بے اختیار ایک مدھم سا کلمہ ٹوٹا، یا اللہ! یہ دل اچانک کیوں گھبرا رہا ہے؟ یا اللہ تو سب پر رحم کرنے والا ہے، میرے بچوں پر بھی اپنا کرم بنائے رکھنا۔ انگلیوں میں موجود تسبیح کے دانے کو بے چینی سے گھماتے ہوئے ان کے بند ہونٹوں سے یہی دعا نکل رہی تھی۔ آنکھیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تو یوں لگا جیسے کہ خاموشی میں کوئی اندیکھے قدموں کی چاپ اتر آئی ہو۔ ایک انجانی گھبراہٹ اور پرانی یادوں کا بوجھ یکدم دل پر اترا، جیسے ماضی کا کوئی منظر زندہ ہو کر سامنے آ کھڑا ہونے والا ہو۔ ادھر کمرے میں مسلے پر بیٹھی صبیحہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ہوا کا ہلکا سا جھونکا پردوں کو جنبش دے رہا تھا۔ کمرے میں کچھ بے چینی تھی جو ان کے دل پر بھی دستک دے رہی تھی۔ اب انہوں نے گردن موڑ کر بستر کی طرف دیکھا۔ شام سے سویا ایلیا ابھی بھی بے خبر سو رہا تھا۔ یا اللہ، آج پھر سے دل قابو کیوں کھو رہا ہے؟ وہ ہلکے سے بتبتائی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے سے نکل کر اب قدم آہستہ آہستہ باغ کی طرف بڑھنے لگے۔ رات کی خاموشی میں باغ کے درختوں کی ٹہنیاں ہوا کے ساتھ سرگوشی کر رہی تھی۔ قاصد حسن کی نظریں ابھی آسمان کی طرف جمی تھی۔ روشنی مدھم تھی اور ان کے چہرے پر لرزتی ہوئی پرچھائیاں یوں لگ رہی تھی جیسے کوئی اندرونی کشمکش سایہ بن کر بیٹھ گئی ہو۔ پیچھے سے صبیحہ کے قدموں کی ہلکی چاپ آئی، قریب آ کر آہستہ آواز دی، قاصد آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ قاصد حسن چونکے تھے، تسبیح کے دانے انگلیوں سے ٹوٹ کر دامن پر گر پڑے۔ پلٹ کر انہیں دیکھا اور آہستہ سے بولے، ہاں بس دل کچھ بوجھل سا تھا سو باہر آ گیا۔ دامن پر گری تسبیح کو اٹھاتے ہوئے انگلیاں سرد سی ہو رہی تھی۔ وہ ان کے قریب آ کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے دونوں کے بیچ خاموشی چھائی رہی، پھر صبیحہ نے دھیرے سے کہا، مجھے بھی کمرے میں عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ ایلیا کو دیکھا تو وہ بے خبر سو رہا تھا، لیکن دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ قاصد حسن نے ہلکا سا گہرا سانس لیا، ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے، جیسے کوئی پرانا منظر، کوئی پرانی آہٹ پھر سے قریب آ رہی ہو۔ صبیحہ نے ان کی آنکھوں میں جھانکا، آپ پھر ماضی کے بوجھ میں کھو گئے ہیں نا؟ انہوں نے سر کو جھکا کر لب بھینچ لیے، کاش صبیحہ، کاش یہ دل ماضی کی زنجیر سے نکل پاتا۔ صبیحہ نے اپنے دوپٹے کے کنارے کو سختی سے مٹھی میں بھینچ لیا۔ ان کے ہونٹ کانپے لیکن بول نہ سکی۔ گہری خاموشی پر انہوں نے گردن گھما کر صبیحہ کو دیکھا، وقت کی دھول ان کے چہرے پر نشان چھوڑ گئی تھی۔ صبیحہ، کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں نے جو کیا وہ غلط کیا تھا؟ رات کی خاموشی میں یہ الفاظ بوجھ بن کر گرے تھے۔ کیا آپ کے انتقام لینے سے میرے بچے واپس آ جائیں گے؟ ابا جان اور بی جان مل جائیں گے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو لرز کر رک گئے تھے۔ قاصد حسن کے دل پر یہ جملہ بجلی بن کر گرا تھا۔ وہ بے اختیار نظریں چرا گئے، لب بھینچ کر تسبیح کے دانوں کو دوبارہ اپنی ہتھیلی میں بھر لیا۔ صبیحہ، ان کی آواز بھاری اور مدھم تھی، میں نے وہ سب کچھ کیا جو اس وقت میرا فرض تھا۔ اگر میں خاموش رہتا تو یہ ظلم اور بڑھتا۔ صبیحہ نے ہولے سے سر نفی میں ہلایا، انتقام کبھی بوجھ ہلکا نہیں کرتا قاصد، یہ صرف زخم اور گہرا کر دیتا ہے۔ ہم نے سب کچھ کھو دیا، سب کچھ، آخر میں سسکی سے لبوں سے نکلی تھی۔ سبھی، انہوں نے ایک بازو کے گھیرے میں لے لیا، تم سچ جانتی ہو، انصاف مانگتی ہو، پھر بھی شکوہ کر بیٹھتی ہو۔ صبیحہ نے لرزتے لہجے میں کہا، شکوہ؟ قاصد، یہ دل اب تھک گیا، کھونے کا حوصلہ مجھ میں باقی نہیں رہا۔ آپ یوشا اور طٰہٰ سے کہیے وہ دونوں حیات کو لے آئیں، پھر ہم یہاں سے، اس خونریز سرزمین سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ قاصد حسن کے چہرے پر سختی کی لکیریں کھنچ گئیں، ان کی آنکھوں میں ایک طوفان سا امڑ آیا۔ چلے جائیں صبیحہ، اپنے بچوں کی بے گناہ موت کو بھلا کر ان ظالموں کو سزا دیے بغیر کیا میں ان کے لہو پر خاموشی کی مٹی ڈال دوں؟ انہوں نے ہاتھوں کی گرفت توڑ سخت کر لی۔ میں ایک وکیل ہوں، سبھی زندگی بھر عدل و انصاف کے لیے لڑا ہوں، ہر کمزور کا ساتھ دیا، اور جب بات اپنے خون، اپنے لہو، اپنی جڑوں کے حساب کی آئی ہے تو کیا میں ہتھیار ڈال دوں؟ صبیحہ خاموش تھی اور ان کی آنکھوں میں شعلے لرز رہے تھے۔ نہیں صبیحہ، نہیں، میرا ضمیر، میری پدری محبت، میرا خون یہ کبھی گوارا نہیں کرے گا، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ صبیحہ نے ان کے سینے سے لگے آنکھیں بند کر لی۔ محبت پدری، ان کی آواز بھیگی ہوئی تھی، پدری محبت تو یہ کہتی ہے کہ اب مزید خون نہ بہے، ہمارے جیتے جی یوشا اور طٰہٰ کو اس دلدل میں نہ دھکیلا جائے۔ قاصد حسن کی آنکھوں میں ایک سختی اتری مگر ہونٹ لرز گئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے صبیحہ، اپنی ماں کا خون، اپنے باپ کا آخری سانس، اور پھر اپنے ہی جگر کے ٹکڑوں کی لاشیں، یہ سب بھلا دوں؟ دونوں کے درمیان ایک سناٹا چھا گیا۔ صبیحہ کی سسکیاں لرزتی ہوئی تھیں، ہوا کی سنسناہٹ بڑھ گئی تھی جیسے درختوں کی شاخیں بھی ان کے مکالمے پر رو رہی ہوں۔ قاصد صاحب کی آنکھیں لہو لہو ہو رہی تھی مگر وہ خشک تھی، ان کی آنکھوں میں ماضی کی پرچھائیاں اتر رہی تھی، وہ رات جب لہو بہنے کی شروعات ہوئی تھی۔
माजी की वो शाम बहुत तेजी से गुजरती रात में ढल रही थी। उस शाम मीर हवेली से दूर शहर में मौजूद उनके साथी बंगले पर उनका पूरा खानदान इकट्ठा हुआ था। उनकी कामयाबी की खुशी में उनके बच्चों ने छोटा सा जश्न रखा था। जवाहर खान के केस में कोर्ट का फैसला उनके हक में हुआ था। आखिर एक बार फिर वो कामयाब हुए थे किसी मजलूम को इंसाफ दिलाने में। इत्तेफाक से उसे रोज तोहा की सालगिरह भी थी। 3 साल का तोहा पूरे घर का लाडला, सबकी तवज्जो का मरकज। योशा 2 साल का होने वाला था। नन्ही हयात भी यासिर और मलिहा की जिंदगी में आ चुकी थी। उनका घर खुशियों का गहवारा बन चुका था। मलिहा और सबिहा ने मिलकर एक भरपूर दावत का इंतजाम किया हुआ था। किचन से उठती खुशबुएं सारे घर में फैली हुई थी। घर में रोशनी के झुरमुट जगमगा रहे थे। लिविंग रूम के कोनों में रखे क्रिस्टल के लैंप नर्म रोशनी बखेर रहे थे और छत पर लगे फानूस के शीशे रंगीन झलकियां फर्श पर डाल रहे थे। हल्की खुनकी और बच्चों की आवाज़ें, हयात की किलकारियां माहौल में एक जादू सा घोल रही थी। सबिहा और मलिहा बार बार किचन और डाइनिंग के बीच चक्कर काट रही थी। बीजान सामने रखी कुर्सी पर नीम टेक लगाए बैठी थी। उनके हाथों में तस्बीह चल रही थी, मगर नजर बार बार बच्चों पर जा टिकती। तहा इधर उधर भागते हुए कभी कुर्सी खींच लेता, कभी टेबल के गिर चक्कर काटता। योशा जिद्दी मासूमियत के साथ उसके पीछे पीछे लगा था। छोटी सी शर्ट की जेब पकड़कर खींचता, मासूमियत से बोलता, बैठ जाओ तहा। नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। तहा ने जिद में जबान निकाली और कुर्सी के पीछे जा छुपा। बीजान हंसते हुए हाथ बढ़ाकर बोली, आ बैठो इधर मेरे पास, मैं तुम दोनों को संभालती हूँ। मगर वो दोनों उनके हाथ से लगने से पहले ही फिर भाग निकले। डाइनिंग रूम के जरा नरम कालीन पर भागते भागते तोहा की हंसी गूंजी। उसके नन्हे कदम इतने तेज चल रहे थे कि पीछे से योशा को बार बार उसकी शर्ट खींचनी पड़ी। तोहा, योशा ने छोटी सी आवाज में उसे पुकारा। तोहा पलटा और शरारत से मुस्कुरा दिया। नहीं, तुम मुझे पकड़ कर दिखाओ। उसने गर्दन उठाई और जैसे छोटे से बच्चे ने उस चैलेंज को कबूल किया और बहुत तेजी से उसने तोहा की शर्ट को पकड़ कर खींची और तोहा पीछे को गिरता कि बीजान ने झट से संभाल लिया। फिर बीजान की गोद में आ बैठे दोनों बच्चे एक लम्हे को तो पुरसुकून हुए, मगर अगले पर उनकी मचलती किलकारियां कमरे में गूंजने लगी। तोहा ने छोटी सी गर्दन मोड़कर बीजान को देखते हुए जिद की, बीजान मुझे नीचे उतार दे, मैं भागूंगा। बीजान ने मुस्कुराकर उसके गाल थपथपाए। अरे वाह, इतने छोटे कदमों से भागकर कहाँ जाओगे? योशा अपनी मासूम आंखों से बीजान के चेहरे की झुर्रियां तक रहा था। फिर अचानक अपनी छोटी सी हथेली बीजान के गाल पर रख दी, जैसे वो अपनी नन्ही मोहब्बत बांट रहा हो। बीजान की आंखों में नमी सी उतर आई। वो मध्यम लहजे में बोली, अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे, तुम्हारे कह कहे कभी ना रुके। उसी वक्त सबिहा फिर किचन और डाइनिंग के बीच आती जाती नजर आई। हाथ में रखी प्लेटें टेबल पर रखते रखते वो नरमी से बोली, बीजान इन दोनों को छोड़ दें, ये आपको तंग कर डालेंगे। मलिहा पीछे पीछे हंसते हुए आई और योशा को अपनी बाहों में खींच लिया। छोटे फौजी जी, आपके तो एकदम अभी आपके तो कदम अभी ठीक से चलने भी नहीं देते, भागने कहाँ लगे? आओ हमारी गोद में रहो, अपने तोहा भाई की तरह शरारतें करने की जरूरत नहीं है। उसी लम्हे किचन के दरवाजे से जोफे शान नमदार हुई। हाथ में खूबसूरती से सजा केक था, मगर नजरें फौरन अपने नन्हे योशा पर जा ठहरी। ये फौजी साहब के बेटे हैं, आदत है अपने बाबा की तरह हर वक्त इन्हें भागने की। कमरे में एक लम्हे को सबकी हंसी छूट गई। मलिहा ने फौरन शरारत से झुककर उसके कान में सरगोशी की, लेकिन इस बार यावर भाई को भागने ही मत देना जब तक हमारे योशा के लिए एक बहन न ले आए। सोफा का चेहरा लम्हे भर में गुलाबी रंगत अख्तियार कर गया। छींपते हुए उसने मलिहा को आंखें दिखाई, मगर हंसी न दबा सकी। बीजान ने अपनी अपनी गोद में बैठे बे तोहा के बाल सहलाते हुए सर हिलाया और पुरमसरत लहजे में कहा, खैर से मलिहा के घर हयात जिसे रौनक आ गई है योशा की दुल्हन, अब तुम भी तोहा की दुल्हन ला दो। उनके अल्फाज में एक दुआ की सी मिठास थी। सबिहा होले से मुस्कुराई, एक प्यार भरी नजर जोफा पर डालकर आहिस्ता से बोली, खैर से आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी होने वाली है बीजान। जोफा की झेंप और भी बढ़ गई। उसका चेहरा सुर गुलाब के मानंद खिल उठा। नजरें झुक गई, मगर दिल की धड़कनें जैसे कमरे की फिजा में सुनाई दे रही थी। सच में? उन्होंने धीरे से पूछा। सबिहा ने हंसकर सर हिलाया। या अल्लाह, तेरा कितना शुक्र अदा करूं मैं। बीजान की आंखें खुशी से नम हुई थी। जोफा टेबल पर केक रखते सर झुकाए खड़ी थी और उसकी आंखों में ऐसा जगमगाता सुकून था जैसे ख्वाब हकीकत बनने के दहाने पर खड़ा हो। मुझे क्यों नहीं बताया? मलिहा ने खुशी से में मिली झूठी खपकी से उसके कान मरोड़े। मासी को अब बस अभी बता मामी को बस अभी बताया है। वो कान चढ़ाती हुई हंस भी रही थी। वो काम करती हुई अभी भी हंस भी रही थी। यावर भाई को बताया? मलिहा ने चुपके से कान में झुककर सरगोशी की। नहीं, अभी मेरा सरप्राइज देना है। वो भी सरगोशी में बोली थी। जबरदस्त सरप्राइज रहेगा उनके लिए, जब से आए थे मसरूफ ही रहे। अब ये गुड न्यूज़ सुनकर रिलैक्स हो जाएंगे। सोफा शर्मा कर हंसी और चुपके से एक नज़र उधर लाउंज के सोफे पर बैठे यावर पर डाल। उधर रोशनियों के बीच सोफे पर बैठे कासिद हसन, मीर एहतशाम हसन, यावर और यासिर की महफिल जमी हुई थी। डाइनिंग टेबल की तरफ से आती बच्चों की हंसी और ख़वातीन की गहमा गहमी से दूर अपनी संजीदा गुफ्तगू में मसरूफ़ कासिद हसन के चेहरे पर सुकून और इत्मीनान की झलक नुमाया थी। वो खुश थे कि एक बार फिर किसी मजलूम को इंसाफ दिलाने में कामयाब हुए।
میرا احتشام حسن نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، قاصد جب بھی کوئی کیس جیتتا ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے اس نے میرے خوابوں کو پھر سے زندہ کر دیا ہو، ایک الگ سا فخر ہوتا ہے مجھے۔ قاصد حسن نے عاجزی سے سر جھکایا، یہ سب آپ کی دعا ہے ابا جی جو میرے ساتھ ہے۔ احتشام صاحب نے نرمی سے ان کا شانہ تھپکا۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے یاسر نے شوخ لہجے میں بات چھیڑی، تاجی، اور ہمیں دیکھ کر آپ کو کوئی فخر نہیں ہوتا؟ احتشام حسن نے ہنستے ہوئے شرارت سے آنکھیں تنگ کی، یاور تو واقعی لائق فخر ہے، مگر تمہارے بارے میں مجھے ابھی بھی شک ہے۔ یہ سن کر یاور کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری اور قاصد حسن نے ہنس کر سر جھٹکا اور یاسر نے فوراً منہ پھلا لیا۔ اچھا جی، پھر میں جا رہا ہوں بی جان سے آپ کی شکایت لگانے۔ جب میں نہیں رہوں گا تب قدر ہوگی میری۔ وہ ڈرامائی انداز میں صوفے سے اٹھا منہ پھلائے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ یاسر کے بچپنے پر قاصد صاحب اور احتشام حسن مسکرائے۔ ارے سنو تو، یاور نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ اٹھایا مگر یاسر پل بھر میں اوجھل ہو گیا۔ یہ کب بڑا ہوگا؟ قاصد صاحب نے نفی میں گردن ہلائی۔ احتشام صاحب ہنس دیے، ہمیشہ اللہ سے ایسے ہی شرارتی رکھے، ہمارے گھر کی رونق ہے وہ۔ ان کے لہجے میں یاسر کے لیے بے پناہ پیار تھا۔ پھر وہ قاصد حسن کی طرف مڑ کر بولے، اچھا سنو قاصد۔ ان کے لہجے میں سنجیدگی ادھر آئی۔ جی ابا جی۔ قاصد نے متن متوجہ ہو کر جواب دیا، احمر کچھ دنوں کے لیے یہاں آنا چاہتا ہے۔ وہ رکے جیسے لفظ چن رہے ہوں، اسے اپنے حصے کی زمینوں کا معاملہ نپٹانا ہے اور وہ… یاور نے جیسے ہی احمر کا ذکر سنا اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اس نے ہلکی ناگواری سے سر جھٹکا۔ ان سالوں میں احمر نے حویلی میں آنا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ نادیہ بھی بیٹی کی پیدائش کے بعد سب سے کٹ گئی تھی اور فرحین وہ تو بالکل ہی الگ رشتے پر جا چکی تھی، سعید ملک کی زندگی کا حصہ بن کر، اس کی دوسری بیوی بن کر۔ سعید ملک کا نام ذہن میں آتے ہی یاور کی آنکھوں کے سامنے ایک دھندلا سا چہرہ ابھرا، نیم روشن زینے اور پرانی تلخیاں اس کے شعور پر دستک دینے لگی۔ دل نے بے اختیار بے چینی کو جنم دیا۔ یاور، قاصد حسن کی آواز پر وہ چونکا، کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ احتشام حسن جا چکے تھے اور قاصد صاحب کا اب سارا دھیان اس پر تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر سنبھل کر مسکراتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی، کچھ نہیں بابا جان۔ قاصد حسن نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، تم احمر کو لے کر پریشان ہو رہے ہو ہے نا؟ یاور نے گہری سانس لی، جب سارے تعلقات کٹ چکے ہیں تو پھر اس کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے لہجے میں سختی اور آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں اتری ہوئی تھی۔ قاصد حسن نے نرمی سے سمجھایا، وہ اپنے اور فرحین کے حصے کی زمینیں ابا جی کو بیچنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ ملک سے جانے کا ارادہ ہے۔ یاور نے سر ہلایا لیکن دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں مطمئن نہیں ہوں میں، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بیٹا، انہوں نے بہت سکون سے جواب دیا۔ ان کی آنکھوں میں یقین کی جھلک تھی مگر کائنات کی کتاب میں لکھا تھا کچھ اور تھا۔ وہ چاہتے نہیں تھے کہ آنے والے دنوں میں یہی بے یقین سب سے بڑا دھوکہ بنے گا۔ احمر ایسا بگاڑ پیدا کرے گا کہ پھر سب کچھ بگڑتا ہی چلا جائے گا۔ یاور نے بس سر ہلایا اور قاصد حسن نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پریشان مت ہوا کرو، یاور نے اب زبردستی گردن ہلائی جیسے باپ کو تسلی دینا چاہتا ہو، لیکن اس کی نظریں بار بار دروازے کی سمت کھسکنے لگی جیسے آنے والے کسی بھاری سائے کا انتظار کر رہی ہو۔ یاور، انہوں نے ایک بار پھر پکارا، میں پریشان نہیں ہوں بابا جان۔ اس بار وہ دل سے مسکرایا تھا، ہر خدشات کو ذہن سے جھٹک کر۔ جانتا ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا، بس تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تمہاری مدد کے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا۔ میں برسوں کی محنت کا ثبوت آج تم ہوں، میں تمہارا مشکور ہوں۔ یاور نے ان کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما۔ بابا جان، یہ کوئی احسان نہیں ہے، جواد خان جیسے لوگ صرف قانون کے نہیں ملک کے بھی دشمن ہوتے ہیں، اور میرا فرض ہے کہ میں اپنے ملک کی حفاظت کروں۔ لاؤنج میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی تھی۔ قاصد حسن اور یاور دونوں کے درمیان تھامے گئے ہاتھ ایک عجیب سی قوت اور اعتماد کی گواہی دے رہی تھی۔ اسی سکون اور سنجیدگی کے بیچ ڈائننگ روم سے بچوں کی ہنسی کے ساتھ یاسر کی ہنسی اور عورتوں کی باتوں کی آوازیں پھر سے سنائی دینے لگی، لیکن جیسے زندگی اپنی روانی کے ساتھ سب کچھ بھول گئی ہو، سب کچھ سہل کرنے آئی ہو۔ سبیہا مسکراتے ہوئے ان کے قریب آئی اور اطلاع دی، کیک تیار ہے، آپ لوگوں کو نہیں آنا کیا؟ سب ٹیبل پر جمع ہو چکے ہیں۔ قاصد حسن ایک لمحے کے لیے یاور کی طرف دیکھا، انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا، چلو بیٹا سب انتظار کر رہے ہیں۔ یاور نے بھی گردن ہلائی، اس کے چہرے پر اب ہلکی سی نرمی در آئی تھی، دل کے اندر کی خلش باقی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یاور اور قاصد حسن جیسے ہی لاؤنج سے نکلے، ان کی نظریں ایک لمحے کو ان پر ٹھہری۔ بی جان آگے بڑھی، آخرکار تم دونوں آ ہی گئے، ہم تو سمجھ رہے تھے کوئی سنجیدہ میٹنگ چل رہی ہے۔ قاصد حسن نے ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بس ذرا دیر ہو گئی، چلے کیک کٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بی جان کا ہاتھ تھام لیا۔ یاور مسکراتا ہوا زوفشاں کے قریب آ کھڑا ہوا۔ کیک کٹنے کی تیاری ہوتی ہی فوراً ہی بچوں میں جیسے ہلچل مچ گئی۔ طاہا آگے آگے بھاگ رہا تھا، اس کے پیچھے یوشا اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں سے دوڑتے ہوئے بار بار اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔
ٹیبل پر سفید ٹویلی پر رکھا ہوا وہ خوبصورت کیک روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ رنگ برنگی کریم سے لکھا ہیپی برتھ ڈے توحا گویا سب کے چہروں پر مزید روشنی بکھیر رہا تھا۔ ارد گرد کرسٹل کے برتنوں میں رکھی مٹھائیاں، پھل اور ڈیزرٹس روشنی کی جھلملاہٹ میں ایسے لگ رہے تھے جیسے محفل کا حصہ بن گئے ہوں۔ چلو توحا، اب تم کاٹو اپنا کیک، سبیحہ نے پیچھے سے کہا۔ بچوں نے شور مچا دیا، ہاں یا نہ؟ ہاں ہاں۔ کیک کے کاٹے جانے کے ساتھ ہی کہے بلند ہوئے، کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے تصویر کھینچی اور کچھ نے کچھ چھوٹے توحا کی گود میں اٹھا کر جسے چوما گفٹ سے ٹیبل بھر گئی تھی۔ یاور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی نگاہیں کبھی کبھار لوگوں کے کہکہوں سے ہٹ کر زوفر شاہ پر جا ٹھہرتی، جیسے وہ خوشی کے بیچ بھی بس کسی خوبصورت لمحے کا منتظر ہو۔ کیک کٹنے کے بعد سے ڈنر تک ہنسی مذاق، ہلکی پھلکی نوک جھونک اور تصویریں کھنچوانے کا سلسلہ چلتا رہا۔ چھوٹی سی تقریب میں خوشی کی کیفیت بہتی رہی، جیسے لمحے یادگار بن کر وقت کے دامن میں محفوظ کیے گئے ہوں۔ ڈنر کے بعد دھیرے دھیرے بڑے بزرگ اپنے کمروں کا رخ کر گئے، بچے بھی سو چکے تھے۔ تب لان میں خاموشی اور ٹھنڈی رات کا سکوت تھا۔ چلملاتے لائٹس اور چائے کی بھاپ نے اس خاموشی کو خوشگوار سا کر دیا تھا۔ وہ چاروں کرسیوں پر بیٹھے تھے جیسے اپنی ایک الگ محفل جما لی ہو۔ بڑے بھائی، یاسر نے چائے کا کپ لبوں سے لگائے ہوئے شرارت سے کہا، آپ نے ابھی تک ہماری زوفی کو کیس جیتنے کی مبارکباد نہیں دی۔ زوفر شاہ نے ہلکی سے چونک کے ساتھ یاور کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ چائے کے کپ پر ٹھہرے تھے، جسے انتظار کر رہے ہوں کہ وہ اب کچھ کرے گا۔ یاور کرسی سے ٹیک لگا کر ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ ہوا، کیس بابا جان نے جیتا ہے، نہ کہ ان کے اسسٹنٹ نے۔ زوفر شاہ کا منہ بن گیا۔ اس نے تیز نظروں سے یاور کو گھورا۔ یاسر اور ملیحہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہا لگایا، میں نے بھی تو اتنی محنت کی تھی۔ زوفر شاہ نے ہلکی سی ناراضی سے کہا، جیسے شکایت بھی کر رہی ہو اور تعریف کی بھی طلبگار ہو۔ یاور نے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ابھی ہلکی سی انگڑائی لی اور بے نیازی سے جواب دیا، ہاں مگر میرے لائے گئے ثبوتوں کے بلبوتے پر۔ ملیحہ نے شرارت سے زوفر شاہ کے کندھے پر ہاتھ مارا، اب مان بھی جاؤ صوفی، ہمارے بھائی نہ ہوتے تو بہت مشکل ہوتی جیت۔ زوفر شاہ نے فوراً کہا، جی نہیں، آپ کے بھائی کے بغیر بھی ہم جیت سکتے تھے۔ یاور ہنوز اسی طرح پیر ہلاتے ہوئے بولا۔ زوفر شاہ نے چائے کا کپ میز پر پٹکا اور ابرو اٹھا کر اسے دیکھا، آپ کو لگتا ہے کہ دو چار ایویڈنس دے کر سب کریڈٹ آپ ہی لے جائیں گے؟ یاور کے چہرے پر مسکراہٹ رہی مگر آنکھوں میں چمک کچھ اور کہانی سنا رہی تھی۔ کریڈٹ لینے کا اتنا شوق ہوتا تو اب تک تمہارے کان پک چکے ہوتے میری تعریفیں سن کے۔ اس بار یاسر زور سے ہنس دیا، واہ فوجی بھائی، یہ انداز تو عدالت میں استعمال ہونا چاہیے تھا، وہاں تو آدھی دنیا آپ کے حق میں فیصلہ دے دیتی۔ ہنستی ہوئی ملیحہ نے بھی فوراً کہا، اور باقی آدھی زوفی کے حق میں۔ سب ہنس دیے مگر زوفر شاہ کی نگاہ یاور پر اٹک گئی۔ اس کے لب ناراضی میں بھیجے تھے لیکن اندر کہیں ایک سرشاری بھی دوڑ رہی تھی۔ اب تو بس اپنی تعریف کے قائل ہیں، میری ذہانت سے جلتے جو ہیں، اس نے ہلکے سے طنز سے کہا۔ یاور نے مسکرا کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور آسمان پر نظر دوڑائی، جہاں چند ستارے ہلکی روشنی میں جھلملاتے دکھائی دے رہے تھے۔ یاسر نے چمکتی آنکھوں سے کہا، واہ، آج تو ہماری وکیل بی بی کی زبان پر تالے نہیں لگے بلکہ بجلیاں گر رہی ہیں۔ فوجی اور وکیل کی لڑائی کا لائیو شو دیکھنے کو ملے گا۔ ملیحہ ہنستے ہنستے بولی، ہاں کیونکہ زوفی بی بی تعریف چاہتی ہے اور فوجی بھائی ہمیشہ کی طرح سنگ دل ہیرو بنے بے نیاز بیٹھے، نہ تعریف نہ توصیف، بس خاموشی۔ یاور نے اب کی بار صرف ہلکا سا کہا لگایا تھا۔ زوفر شاہ خاموشی رہی تھی، شاید مرتی ہنسی دبا رہی تھی۔ ملیحہ نے یاسر کو کوہنی مارتے ہوئے کہا، لیکن میرے پاس ایک نیوز ہے یاور بھائی جو آپ کی خاموشی کو توڑ سکتی ہے۔ اس نے مانی خیزے سے آنکھیں گھمائی اور زوفر شاہ ایک پل کو چھینک گئی، مگر دوسرے لمحے دل دھڑکا کہ یاور کا کیا رد عمل ہوگا۔ یاور مسکراتے ہوئے سیدھا بیٹھ گیا، پر یہ نیوز میں تم سے نہیں، وکیل صاحبہ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اس کی گہری نگاہوں سے زوفر شاہ نے گھبرا کر لمبے اپنے ناخنوں کے کپ کے ہینڈل کو کریدنا شروع کیا، نظریں جھکائے ہوئے جیسے کوئی راہ فرار ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں، اس نے دھیمی آواز میں کہا جیسے خود سے زیادہ اپنے کپ سے مخاطب ہو۔ یاور نے کرسی کی پشت سے ٹیک بناتے ہوئے ہاتھ میز پر رکھا اور سیدھا اس کی طرف جھکا، جی اگر آپ واقعی کوئی نیوز ہیں تو اسے سب سے پہلے میرے کانوں تک پہنچنا چاہیے۔ اس کے انداز میں سنجیدگی بھی تھی اور چھیڑنے کی ہلکی سی سرگوشی بھی۔ یاسر نے ہنستے ہوئے ملیحہ کی طرف جھک کر سرگوشی میں بولا، اب تو یاور بھائی کا انٹروگیشن شروع ہوا، لگتا ہے زوفی کو اب حساب دینا ہی پڑے گا۔ ملیحہ نے دبی دبی ہنسی کے ساتھ خود بھی اس کی طرف جھک کر کہا، بالکل، اور ہمیں ہمارا نیک چاہیے۔ ان دونوں کی سرگوشی سے انجان زوفر شاہ کی گالوں پر رنگ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے نظر اٹھا کر یاور کو دیکھا، پھر جلدی سے نگاہیں چرا لی۔ نیوز وہ لچکرو کی جیسے الفاظ لبوں تک آ کر بھی پناہ مانگ رہے ہوں۔ یاور نے مسکراتے ہوئے کوہنی میز پر ٹکائی اور ہتھیلی پر چہرہ رکھ کر اسے غور سے دیکھا۔
میں سن رہا ہوں وکیل صاحبہ۔ وہ ایک لمحہ ایسا تھا کہ سب سانس روکے بیٹھ گئے، صرف ظفر شاہ کی دھڑکنیں اس خاموشی میں سنائی دیتی تھی۔ ظفر شاہ نے کپ کے ہینڈل پر گھبرائی انگلیاں مزید زور سے جما دی، سب کی نظریں اسی پر تھیں اور یاور کی مسکراتی سنجیدگی اسے اور بھی بوکھلا رہی تھی۔ دل کی دھڑکن جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھی۔ نیوز وہ، اس نے رک رک کر کہنا شروع کیا، آواز مدھم تھی۔ نیوز یہ ہے کہ آپ کی پروموشن ہونے والی ہے۔ یاور نے چونک کر سیدھا بیٹھتے ہوئے کہا، پروموشن؟ اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور ہلکی سی ہنسی بھی۔ میں تو پہلے ہی میجر ہوں، اب کون سی پروموشن کی بات کر رہی ہیں؟ یاسر نے فوراً ٹکڑا جوڑا، ہو سکتا ہے زوفی آپ کو کرنل بنا دے۔ ملیحہ نے کھلکھلا کر کہا لگایا، نہیں جناب، یہ کوئی اور پروموشن ہے، گھریلو پروموشن۔ یاور نے بھویں سکیڑ کر ظفر شاہ کو دیکھا، کون سی پروموشن؟ ذرا صاف صاف بتائیے وکیل صاحبہ۔ ظفر شاہ نے نظریں جھکاتے جھکاتے کہا، لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ تھی، وہی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، سب سے خوبصورت رتبہ جو فوجیوں میں بھی بڑا ہوتا ہے۔ اب یاور بھی واقعی الجھ گیا تھا، فوجی سے بڑا؟ وہ زریلا بڑبڑایا۔ یاسر نے ہنس کر کہا، ہاں فوجی بھائی، اب آپ ڈسپلن سے نکل کر لولبی سیکھنے کی تیاری کریں۔ ملیحہ نے مزید چھیڑا، جی ہاں، اب ڈیوٹی کا نیا مورچہ سنبھالنا ہوگا، راتوں کو جاگنے والا یوشا والا ایکسپیرینس پھر سے دہرائے۔ یاور کے دماغ میں جیسے بجلی سی کون دی، اس نے ایک دم ظفر شاہ کو دیکھا جو کپ پر انگلیاں پھیر رہی تھی اور چہرہ لال ہو چکا تھا۔ کیا؟ اس کے ہونٹوں سے بے یقینی میں نکلا، کیا واقعی؟ ظفر شاہ نے ہلکی سے ہولے سے پلکیں اٹھائیں، پھر فوراً جھکا لی۔ اس کی خاموشی ہی سب سے بڑا جواب تھی۔ اب کے یاور کے چہرے پر دھیرے دھیرے مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ وہ جیسے بچے کی طرح ہنسا اور میز پر ہاتھ مار کر بولا، یہ پروموشن تو سب سے بڑی ہے وکیل صاحبہ۔ ملیحہ اور یاسر کے کہے گونج اٹھے اور ظفر شاہ کے گالوں کا رنگ گہرا ہو گیا۔ یاور نے نظریں ظفر شاہ پر جما دی، وہ ابھی شرم سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وکیل صاحبہ، یاور کی آواز محبت سے لبریز ہو گئی تھی، نرم محبت سے لبریز ہو گئی تھی، یہ ڈبل پروموشن میری زندگی کا سب سے بڑا احساس ہے، آپ کا شکریہ۔ ظفر شاہ نے دل تھام لیا، لبوں پر ایک ہلکی سے مسکراہٹ آ گئی۔ یاور ابھی بھی مسکراتے ہوئے ظفر شاہ کو دیکھ رہا تھا کہ ملیحہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بس بس، اب یہ لمحات میاں بیوی کے ذاتی نہ بننے پائے۔ فوجی بھائی، اتنی بڑی نیوز کے بعد ہمیں ٹریٹ دینا چاہیے۔ یاسر نے بھی فوراً ہاں میں ہاں ملائی، جی بالکل، ایسے خوشخبری پر تو جشن بنتا، چلیں ہم سب آئس کریم کھانے باہر چلتے ہیں۔ یاور نے گھڑی دیکھی اور مسکراتے ہوئے بولا، رات کا وقت ہے، کل دن میں چلیں گے، جہاں چاہو گے میں تم دونوں کو لے جاؤں گا۔ یاسر نے فوراً منہ بنایا، کل نہیں بھائی، مجھے زمینوں کے سلسلے میں گاؤں جانا ہے، پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں گے، پھر آپ کو بھی تو جانا ہوگا، آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں خوشخبری کی ٹریٹ مس کروں؟ ملیحہ نے ہنس کر کہا، یاسر صبح کہہ تو رہے ہیں یاور بھائی، ابھی چلتے ہیں، پھر کہاں موقع ملتا ہے؟ مان جائے نا یاور، ہمیں کتنے دن ہو گئے آپ کے ساتھ آؤٹنگ پر جائے؟ ظفر شاہ نے بھی ہلکی سی ضد کی۔ یاور نے ظفر شاہ کی ضد پر حیرت سے پلکیں جھپکی، پھر دھیرے سے مسکرایا، اوہ، تو وکیل صاحبہ بھی مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں نرمی بھی تھی اور ہلکی سی شرارت بھی۔ ظفر شاہ نے نظریں جھکا لی، مگر لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ملیحہ نے شرارت سے دونوں کی طرف دیکھا، بس بس، اب مزید شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ کن ووٹ وکیل صاحبہ کا ہوگا۔ یاسر نے بھی فوری انداز میں کہا، جی بالکل، فوجی ڈسپلن گھر میں نہیں چلے گا، چلے میں گاڑی نکالتا ہوں۔ وہ اتنی جلدی میں اٹھا کہ یاور کے چہرے پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، میں ہار مانتا ہوں، آج ہی ٹریٹ صحیح۔ وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ گیا۔ سب ہنستے ہنستے اپنے اپنے کمرے کی طرف تیار ہو کر بڑھنے لگے۔ یاور نے ایک لمحے کو قدم رو کر ظفر شاہ کی طرف دیکھا، وہ ہولے سے جل رہی تھی مگر اس کے چہرے پر خوشی کی چمک واضح تھی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور اس کے قریب ہوتے ہوئے نیم سرگوشی میں بولا، وکیل صاحبہ، اب یہ آؤٹنگ صرف ٹریٹ نہیں ہوگی بلکہ میرے لیے جشن ہوگا، واپسی میں اور انکار ہرگز نہیں چلے گا۔ ظفر شاہ نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ہولی سے نظریں جھکا لی، دل کی اندر تک ایک مٹھاس اتر گئی تھی۔ سوچئے گا، ہولی سے ہاتھ ہلا کر ہاتھ اس کے سینے پر مار کر وہ کمرے کے اندر گھس گئی۔ یاور مسکراتے ہوئے ساتھ تھا۔ پھر بھی کچھ ہی دیر میں وہ جب دونوں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلے تو یاسر کو گود میں توحا بھی تھا۔ یہ جا گیا؟ یاور نے ہنستے ہوئے توحا کے گال چھوئے۔ جی، ایک ماں کا، ایک صاحب کا اور اضافہ ہو گیا آپ کی اسٹریٹ میں۔ یاور نے مسکراتے ہوئے کہا، ایسا کرو، سب کو جگاتے اور ساتھ لے چلتے ہیں۔ یاسر نے فوری احتجاج کیا، کیوں؟ ہمارے پروگرام کو خراب کروانے پر تلے ہوئے ہو؟ داجی نے اس وقت جانے ہی نہیں دینا۔ یاور نے کچھ گہری سانس لی اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، لیکن گاڑیاں الگ الگ ہوں گی، میں اور زوفی ایک کار میں، تم لوگ دوسری میں۔ یاور نے فوراً توحا کو کندھے سے لگاتے ہوئے کہا، جس میں ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو تو ہماری بھابھی جان کو اکیلے میں مبارکباد دینی ہے۔ ملیحہ نے شرارت سے کہا، اپنی مرضی کی تعریف بھی۔ ظفر شاہ نے سر جھکا کر مسکراہٹ چھپا لی تھی۔ یاور کی بات پر دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ الگ گاڑی میں سفر کرنا محض اتفاق نہیں تھا بلکہ یاور کا چنا ہوا بہانہ تھا۔ یہ تم دونوں
کی زبانیں بہت تیز چل رہی ہیں، پروگرام کینسل کر دوں؟ یاور نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا، لیکن آنکھوں میں چھپی مسکراہٹ سب پر واضح تھی۔ نہیں نہیں، ہم شرافت سے چل رہے ہیں، یاسر نے فوراً کہا، اور ملیحہ نے ہاتھ اٹھا کر کان پکڑے۔ اب کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، یاسر کے ساتھ تم بھی بگڑتی جا رہی ہو۔ یاور نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر چپت لگائی۔ ملیحہ کے ساتھ زوفشاں زور سے ہنس پڑی، دل کی خوشی اور شرارت دونوں اس کے چہرے پر جھلک رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں آہنی گیٹ نے چرچراتے ہوئے راستہ دیا اور 2 گاڑیاں حویلی سے باہر نکل آئیں۔ رات کی سیاہی میں ان کی ہیڈ لائٹس لمبی روشنیوں کی لکیروں کی صورت دور تک جا رہی تھی۔ شہد کی نیم خالی سڑکوں پر پہیوں کی ہلکی گونج کے ساتھ سب کی ہنسی اور خوشی کی آوازیں جیسے ہوا میں تحلیل ہو کر مدھم گونج بن رہی تھی۔ لیکن اسی سیاہ رات میں ایک اور دنیا جاگ رہی تھی، خاموشی، خاموش، بے آواز اور سازشوں سے بھری۔ اندھیروں کے پردے میں چھپے منصوبے اپنے زہریلے سائے ساتھ پھیلائے ہوئے تھے، وہ سائے جنہیں ابھی کوئی دیکھ نہیں رہا تھا مگر وہ قریب آ رہے تھے۔ یاور نے گاڑی سٹارٹ کرتی زوفشا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے لہجے میں سکون اور اعتماد کی نمی تھی۔ اب یہ لمحے بس ہمارے ہیں صوفی، بس سب کچھ بعد میں۔ زوفشا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آہستہ سے جھک کر اس کے بازو پر سر رکھ دیا۔ اس خاموش لمس میں شکریہ بھی تھا اور ایک بے نام سا سہارا بھی۔ دونوں گاڑیاں رات کے پردے میں اپنے اپنے راستوں پر رواں ہوئیں۔ ایک گاڑی میں شوق قہقہے اور شرارت بھری آوازیں تھی، دوسری میں خاموشی، قربت اور نرم لمحوں کی وہ روشنی، لیکن ان سب کے بیچ خوشی کی یہ جگمگاہٹ تاریکی کی آغوش میں داخل ہو رہی تھی، جہاں دھوکہ دہی تو انتقام پہلے سے ہی طاق میں بیٹھے تھے، اور یہ رات مسکراہٹوں سے شروع ہوئی تھی مگر جانے والے لمحوں میں غم اور سناٹے کی سیاہ چادر اوڑھنے والی ہے تھی۔ شہر کی روشنیوں کی جھلک دور افق پر ٹمٹما رہی تھی، لیکن انہی روشنیوں کے بیچ ایک خفیہ سایہ تعاقب کر رہا تھا۔ احمد چودھری، جوار خان اور ان کے ساتھی اپنی گاڑیوں کے ساتھ پیچھے لگ چکے تھے۔ ان کے چہروں پر کوئی تاثر نہیں تھا، بس آنکھوں میں نفرت اور انتقام کی چمک تھی، ایسی چمک جو خون کی پیاسی لگتی تھی۔ یاسر اور طہا کی گاڑی میں خوشی کا شور تھا، ملیحہ کی ہنسی اور یاسر کی شوخ باتیں سڑک پر مدھم گونج کی طرح سنائی دے رہی تھی، لیکن اچانک اس پرسکون فضا کو ایک زوردار گولی کی آواز نے چیر کر رکھ دیا۔ رات کی خاموشی ٹوٹ گئی، سڑک کا اندھیرا گولیوں کی چمک سے جلنے لگا۔ یاور کی گاڑی پر بھی اندھا دھند فائر ہوا تھا، شیشے لرزنے لگے، ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں نے اندر کی ہوا کو کاٹ دیا۔ یاور کے ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، لیکن اسٹیئرنگ پر گرفت فولادی تھی۔ زوفشا، جھک جاؤ، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ خود بھی آگے جھک گیا اور گاڑی کی رفتار اچانک بڑھا دی۔ ہر گولی جیسے کانوں کے پردے پھاڑتی قریب سے گزر رہی تھی۔ دھات کے ٹکراؤ اور شیشے کی کرچیوں نے گاڑی کو لرزا دیا تھا۔ یاور نے ایک زوردار موڑ کاٹ کر گاڑی کو دھول اور سڑک کے کنارے رکاوٹوں میں ڈال دیا تاکہ دشمن کی لائن سے بچ سکے۔ زوفشا کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، اس کے ہاتھ کانپتے ہوئے یاور کے بازو کے گرد لپٹ گئے۔ دل دھڑک رہا تھا جیسے بستیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ہم بچ جائیں گے؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ یاور نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، اس کی آواز طبع اعتماد سے لبریز تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، بس میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لو۔ رات کی گہرائی میں گولیوں کی گونج، ٹوٹتے شیشوں کا شور کسی موت کی سانس کی طرح بج رہا تھا۔ ہر لمحہ زندگی اور موت کے بیچ معلق تھا۔ یاور نے اپنے سارے حواس بیدار کر لیے تھے، اس کے کانوں میں گولیوں کی تیز گونج، دل کی دھڑکن اور زوفشا کی لرزتی ہوئی سانسیں ایک ساتھ ٹکرا رہی تھیں۔ جھک جاؤ زوفی، وہ بار بار چیخ رہا تھا۔ اس کی آواز میں وہ لرزہ تھا جو صرف ایک سپاہی کے نہیں بلکہ شوہر کے دل سے نکلتا جب اپنی محبت کو موت کے دہانے پر دیکھے۔ زوفشا کے ہاتھ کانپتے ہوئے یاور کے بازو کو پکڑ چکے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر لب خاموش تھے، بس دعائیں، بس خوف، بس زندگی کی التجا۔ یاور نے آخری ہنر آزما کر دشمن کو پیچھے چھوڑا اور گاڑی کو ایک سنسان سڑک پر روک دیا۔ گاڑی کے اندر سانسیں ٹوٹ پھوٹ کی طرح چل رہی تھی۔ یاور نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ہم بچ گئے، لیکن زوفی یہ صرف شروعات ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف سے زیادہ غصے کی لالی تھی، جیسے ابھی فیصلہ کر چکا ہو کہ یہ خون بہانے والے اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے۔ لیکن اسی وقت آگے چلتی ہوئی یاسر اور ملیحہ کی گاڑی پر موت نے دستک دی۔ دشمن کی گاڑی ایک دم ان کے سامنے آ کر رکی، پہیوں کی چیخ اور بریک کی رگڑ نے فضا کو کاٹ ڈالا۔ کیا؟ یاسر ہڑبڑا کر بولا، لیکن جواب دینے کے بجائے اندھیرے کو گولیوں نے چیر دیا۔ اندھا دھند فائرنگ نے گاڑی کو ہلا کر رکھ دیا تھا، شیشے بکھر گئے۔ ملیحہ کی خوفناک چیخ نے رات کو لرزا دیا۔ یاسر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یاسر نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے زور سے کہا، جھک جاؤ ملیحہ، میں ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ خود جانتا تھا کہ ہر گولی ان کی زندگی کو کم کر رہی ہے۔ دشمن کی گاڑی ان کے پیچھے لگی تھی، بار بار انہیں دیوار کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یاسر نے پوری طاقت سے گاڑی کی رفتار بڑھائی مگر اچانک ایک زوردار ٹکر ہوئی۔ دھڑام کی آواز کے ساتھ گاڑی بے قابو ہو گئی۔ ملیحہ نے کان پھاڑ دینے والی چیخ ماری۔ طہا پچھلی سیٹ پر جھٹکے سے اچھلا اور بے بسی سے دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی اندھیری رات میں باہر جا گرا۔ اس کے گرنے کی آواز زمین پر ایک گونج کی طرح ٹوٹی اور پھر اندھیروں نے اسے نگل لیا۔ یاسر اور ملیحہ کی گاڑی تیزی سے گھومتی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائی۔ دھات کی ٹوٹ پھوٹ، شیشوں کی کرچیوں اور انجن کے دھماکے نے لمحے کو قیامت بنا دیا۔ گاڑی الٹتی رہی 1 2 3 بار
اور پھر سڑک کے کنارے ایک ٹکڑے کی طرح جا گری۔ ملیحہ کی آخری چیخ گم ہو گئی، یاسر کی ہانپتی ہوئی صدا۔ ملیحہ ٹوٹ کر خاموشی میں ڈوب گئی، پھر صرف دھواں رہ گیا۔ ٹوٹے ہوئے شیشوں کی بوچھاڑ، خون کی بوندیں اور بے جان دھات کے ڈھیر میں دفن دو زندگیاں، یاسر اور ملیحہ۔ یاور نے یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ اس کی گاڑی کچھ فاصلے پر رک چکی تھی۔ وہ بے یقینی سے چیخ اٹھا، یاسر! یاور کا دم گھٹنے لگا تھا۔ آنکھوں کے سامنے دھوئیں میں لپٹی یاسر اور ملیحہ کی گاڑی کار کا ملبہ تھا جس میں سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ جلتی ہوئی دھات کی بدبو اور خون کی مہک نے فضا کو زہر آلود کر دیا تھا۔ یاسر! اس کی چیخ رات کے اندھیرے میں بجلی کی کڑک کی طرح گونجی۔ وہ بجلی کی تیزی سے کار کا دروازہ کھول کر اترا تھا۔ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور دل میں بے بسی کا ایسا زہر جو اسے توڑ بھی رہا تھا اور جلا بھی رہا تھا۔ زوفشاں کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے موت کا اتنا قریب منظر پہلی بار آیا تھا۔ یاور! وہ جل رہے ہیں! اس کی آواز ہچکیوں میں ٹوٹ گئی۔ وہ کانپتے ہاتھ کار کے کھلے دروازے پر رکھ کر بس اتنا کہہ پائی۔ اس کے کان اب بوجھل ہو گئے تھے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ دل کے بوجھ نے جسم کو سن کر دیا تھا۔ ملیحہ! اور اگلے ہی لمحے اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ صدمے سے بے ہوش ہو کر وہیں کار سے لڑکتی چلی گئی تھی۔ رات کا اندھیرا جو پہلے خوشیوں کی روشنی میں چمک رہا تھا اب صرف درد اور صدمے کی سیاہ چادر میں لپٹ گیا تھا۔ کتنی صدیوں کا لہو صفحہ مقتل پہ رہا، ایک سچائی کو تحریر میں لانے کے لیے۔ آسمان پر رات کا سایہ گہرا اتر رہا تھا اور شہر کی روشنیوں نے سڑک کو سنہری جال کے مانند ڈھانپ رکھا تھا۔ تب طٰہٰ کی کار سڑک پر متوازن رفتار سے چل رہی تھی۔ روڈ پر ہلکی ہلکی روشنیوں کا عکس بچھا ہوا تھا۔ ثنا بازو کھڑکی پر ٹکائے باہر دیکھ رہی تھی، مگر لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ اب بھی باقی تھی۔ پولیس اسٹیشن سے مارکیٹ تک کا یہ چھوٹا سا سفر اس کے لیے کسی جیت کے مانند تھا اور اس جیت کا احساس اس کے چہرے پر واضح تھا۔ اور خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے طٰہٰ کو یہی احساس بار بار جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ خود سے بھی چڑ چکا تھا کہ کتنی آسانی سے وہ اسے ہرا چکی تھی۔ بہت خوش ہو رہی ہے مجھے ڈیوٹی ٹائم پر اپنی فضول سے شاپنگ پر لے جانے کی ضد پر؟ طٰہٰ کا طیش اب بھی اسی طرح اس کے چہرے پر چھایا ہوا تھا۔ ثنا نے محو نظارہ ہوتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، ہاں بالکل اسی طرح جسے تمہیں روڈ ہیرو بن کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ طٰہٰ نے لب بھینچے، مجھے یہ فلمی چیپ حرکتیں بالکل نہیں پسند، آئندہ سے ادھر مت آنا۔ اس کے لہجے میں چھپی تلخی چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ اس بار ثنا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، جب دل کہے گا تب آؤں گی، کیونکہ تم ایس پی بصیر نہیں میرے ہسبینڈ بھی ہو، ڈیوٹی کے ساتھ میری ذمہ داری بھی نبھانی ہے تمہیں۔ طٰہٰ نے ایک ناراض نظر اس پر ڈالی، پھر سڑک پر دھیان جما لیا، یہ فضول کے ڈرامے ختم کرو تم اپنے۔ ڈرامہ؟ وہ بھڑک کر سیدھی ہوئی، میرے ساتھ گھر کے راشن پانی کو لینے جانے کو ڈرامہ کہتے ہیں آپ؟ طٰہٰ نے رخ موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، اتنے قریب سے، اتنی گہرائی سے کہ ثنا لمحے بھر کو پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ ہاں کیونکہ تمہیں شاپنگ نہیں میرے ساتھ کی زیادہ چاہتی۔ وہ لاجواب ہوئی تو جھٹ سے ہونٹ بھینچ لیے، جی نہیں مجھے سچ میں بازار جانا تھا۔ انکار کرتے ہوئے نظریں بھی چرائی گئیں۔ طٰہٰ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تیری، جھوٹ بولنے والے نظریں نہیں چراتے۔ کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے اتنی محبت ہے کہ مجھے رجھانے کے لیے کبھی کس کرتی ہو، کبھی کپڑوں کے بہانے روم میں آتی ہو اور آج پولیس اسٹیشن آ کر میرے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش ہے۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں تیز چمک، وہی مکار چمک جس سے اس کی جان جل جاتی تھی۔ ثنا کا دل کیا اس کا منہ ہی نوچ لے۔ کار روکو، وہ دبی آواز میں غرائی۔ طٰہٰ نے گردن گھما کر اسے دیکھا، یہ کار اب گھر جا کر ہی رکے گی جہاں تمہارے حساب سے، تمہاری چاہت کے حساب سے رومانس ہوگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ ہٹا کر اس کے لب ذرا سے چھو لیے، ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ ثنا نے بھڑک کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ طٰہٰ زور سے ہنس دیا، بڑے ہی انا والے میرے یار بن گئے، دھوکے باز میں رہ کر دھوکے باز بن گئے۔ وہ اسٹیئرنگ پر انگلیوں کو حرکت دے کر گنگنایا۔ ثنا کے سر سے پاؤں تک آگ لگ گئی تھی، ابھی کہ ابھی روکو، میں کہیں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ۔ وہ زخمی شیرنی بنی ہوئی گرائی تھی، میرا دماغ خراب تھا جو تمہارے لیے یہاں تک چلی آئی، تم ایک نہایت ہی کمینے انسان ہو، ایک دم اپنے دوست کی طرح۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی، بلکہ وہ تو کمینہ ہونے کے باوجود حیات کا عاشق تو ہے، تم تو وہ بھی نہیں ہو۔ جمعہ 8 دن بنا ہوئے شادی کو اور تم نے گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا۔ طٰہٰ ونڈ اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے بس مسکراتے ہوئے اسے بولتے سن رہا تھا، اتنے لونگ کیئرنگ، اتنے شریف اور رومانٹک تھے، اور آپ اب تمہاری پسند کا روڈ ہیرو؟ ٹوک کر بتانا فرض سمجھا کیا۔ ثنا کا مزاج اور بگڑ گیا، بھاڑ میں جائے روڈ ہیرو، آگ لگے ان روڈ ہیرو کو جو ہمیں بے وقوف بناتے ہیں۔ میری برداشت نہیں جو میں تم جیسے روڈ ہیرو کو جھیل سکوں۔ مجھے تو بس اپنا نرم محبت کرنے والا کلین شیو ہیرو دل و جان سے پسند تھا۔ خود سے میں وہ اپنی محبت کا اظہار بھی کرتی گئی اور طٰہٰ کی انگلیاں ہلکی سی کڑک سے اسٹیئرنگ پر جم گئی۔ وہ اپنے اندر بڑھتی ہوئی الجھن کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا یا اپنے جذبات کو تھپکی دے رہا تھا۔ کار کے اندر چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، صرف ہواؤں کے گزرنے کی آواز تھی اور ثنا کی روندھی ہوئی آواز، اتنا تیار ہو کر سج سنور کر تم سے ملنے چلی آئی، لیکن تمہیں میرا حسن کہیں نہیں دکھا۔
इस बार वो खुलकर मुस्कुराया, ज़रा सा गर्दन मोड़ कर उसे देखा। नजरें क्या, दिल भी उनके चेहरे पर फिसला, मगर ज़बान मुख्तलिफ थी। कौन सा हुस्न देखूं? ये आग उगलते होंठ, चिंगारियां छूटती आंखें, ये चेहरे पर छाया डाइन सा गुस्सा। सना को अब सचमुच का रोना आने लगा। मेरा कसूर तो बता दो पहले, बताओ मुझे मुझसे क्या खता हुई है जो तुम इस तरह मुझसे बिहेव कर रहे हो। शिकायती निगाहों में कुछ तो ऐसी नमी थी जिसने तौहा के दिल पर गहरी ज़रब लगाई थी। हर मुजरिम का कसूर बताकर ही उसे सज़ा दी जाती है, और तुमने तो मुझे जुर्म भी नहीं बताया। अगर मुझसे दिल भर गया है तो अभी के अभी मुझे मेरे मामू के घर ड्रॉप कर दो। इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सख्ती से आंखें रगड़ी और झटके से चेहरा मोड़कर वो कार से बाहर देखने लगी। तौहा ने बेबसी से सर पीछे टेक कर लगाकर सीधी कर लिया। दिल झुका या वो खुद, पर अभी वो कुछ कहता कि उसी लम्हे रेयर वेव मिरर में उसकी नजरें ब्लैक शीशों वाली कार पर पड़ी जो कुछ फासले से मुसलसल उनके पीछे थी। उसने चंद लम्हे ध्यान से देखा, फिर एकदम संजीदा हो गया। सना, हम अपना झगड़ा फिर कभी निपटा लेंगे। अभी आराम से सीट पर बैठो और घबराना मत। वो आंखें रेयर वेव पर जमाया बहुत संजीदा हो गया था। सना ने इसकी बदलती हुई नजरें नोट कर ली। क्या हुआ? उसने फौरन पूछा। कुछ नहीं, सीट बेल्ट कस लो और डरना मत। तौहा ने मुख्तसर जवाब दिया, मगर लहजे में नरमी थी। ऐसा क्या देख लिया? सना ने चौंक कर पीछे झांका। ब्लैक कार बिल्कुल सीधे पीछे आ रही थी। क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है? उसकी आवाज़ में खपकी की बजाय तशवीश दर आई थी। तौहा ने लब भींच लिया। हो सकता है तुम बस खामोश रहो। गाड़ी ने तेज़ मोड़ काटा और रफ्तार बढ़ा दी। सना ने सरासीम के अपने दुपट्टे को ठीक किया और होली से उसके आस्तीन पकड़ ली। तौहा, ये तुम्हारी जान पहचान के गुंडे तो नहीं है ना? शुरू हो गया नया ड्रामा। तौहा के पेशानी पर बल पड़े। नहीं, ये तुम्हारे रिश्तेदारों की फौज है, उसने चिढ़कर जवाब दिया। हाय रूड हीरो, पीछे गुंडे, अल्लाह मुझे बचाना। सीने पर हाथ रखकर वसीत पर ढह गई। बस सना थी तो ऐसी रिएक्शन की उम्मीद थी। तौहा ने उसकी बजाय पीछा करती कार पर सारा ध्यान लगा लिया। अभी सिर्फ अपनी जान की हिफाजत नहीं करनी थी, बल्कि सना की हिफाजत अवलियत रखती थी। पीछा करती कार की रफ्तार भी बढ़ चुकी थी। उसने भी रफ्तार और बढ़ा दी। पीछे आने वाली ब्लैक कार भी जिद की तरह उनके पीछे चिपकी हुई थी। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां थी और इर्द गिर्द रोशनियों का जाल अब एक अजीब सा खौफ पैदा कर रहा था। सना की उंगलियां तौहा के आस्तीन पर और मजबूती से जम गई। ये वाकई हमारा पीछा कर रहे हैं। तौहा ने एक तेज़ नज़र एयरवेव मिरर पर डाली, फिर गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। हाँ, और अंदाज़ा है क्यों? क्यों? सना की आवाज़ कपाई। तौहा ने होंठ भींच कर जवाब दिया, क्योंकि एसपी के पास तुम्हारी जैसी बीवी जो मौजूद है। सना की आंखें खौफ से फैल गई। यानी ये लोग मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोशिश करेंगे मगर कर नहीं सकेंगे। तौहा ने इतने यकीन से कहा कि लम्हे भर को सना का दिल संभल गया। हाँ, तुम जो मेरे साथ हो। वो बाजू थामे में इत्मीनान से बोली। मेरा साथ क्या मानी रखता है? तुम खुद एक गुंडों की फौज हो। एक तो ऐसे खतरनाक हालात और उस पर से इतना सड़ा हुआ जवाब। सना का पारा ही चढ़ गया। अल्लाह करे आज ये सब तुम्हारे सर पर इतने डंडे मारे कि तुम्हारी सारी रूड हीरोपंती निकल जाए। वो जली भुनियों से दूर हो जाना चाहती थी, मगर कार की स्पीड इतनी ज़रूर थी कि तौहा का बाजू थाम कर उसे चिपकी रही थी। बददुआएं भी दे रही और चिपकी भी जा रही हो। हल्के से सर झटक कर उसने एक्सेलरेटर पर पाँव दबाव बढ़ाया था। कार की रफ्तार और तेज़ हो गई। ब्लैक कार बिल्कुल पीछे चिपकी हुई थी। हेडलाइट्स की तेज़ रोशनी बार बार उनके शीशों पर पड़ रही थी, जैसे शिकार को घेरने के लिए भेजी गई हूँ। सना के दिल की धड़कन कानों तक सुनाई देने लगी थी। उसने कांपते हाथों से अपनी सीट बेल्ट को मजीद कस लिया। तौहा, ये लोग करीब आ रहे हैं। मैं अंधा नहीं हूँ, तौहा ने दांत पीस कर कहा। फिर अचानक गाड़ी बाएं तरफ झटके से मोड़ दी। टायर चीख उठे। सना की चीख में निकली, हाय मेरी अम्मा। वो बुरी तरह सीट पर झूल गई। लफ्ज़ अम्मा पर उसका मिजाज बरहम हुआ। चुप रहो अम्मा की बच्ची, तुम्हारी अम्मा के कारनामे ही सब हैं। तौहा के लहजे में वही कड़क थी जो पुलिस स्टेशन में ज़ेरे तफ्तीश मुजरिमों के लिए मखसूस रहती है। ब्लैक कार ने भी उसी बर्क रफ्तारी से मोड़ काटा और अब बिल्कुल करीब आ गई थी। एक लम्हे को यूँ लगा जैसे वो उनकी गाड़ी को धक्का देकर सड़क से उतार देगी। सना ने बेख्तियार उसके आस्तीन को मजीद जोर से पकड़ लिया। या अल्लाह, ये तो हमें मार ही डालेंगे। इस बार अम्मा के बजाय अल्लाह को याद किया गया था। तौहा ने तेज सांसें ली और उसकी तरफ लम्हे भर को देखा। मरने के लिए अभी हमने पेपर साइन नहीं किया सना बेगम, ज़रा सब्र करो। सना ने गुस्से और खौफ के इम्तजाज से उसकी तरफ देखा। तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहे? हाँ, क्योंकि डर तुम्हारे हुस्न पर सूट नहीं करता। डाइन वाली फीलिंग नहीं आती। तौहा ने ब्रेक झटके से दबाया और ब्लैक कार करीब आते आते एकदम संभल गई। उसे लम्हे तौहा ने कार दाएं तरफ दौड़ाई और गली के एक सुनसान मोड़ में घुसा दिया। पीछे आने वाली कार ज़रा सा भटकी, मगर फिर से ताकुब में लग गई। सना के लब कपकपा रहे थे। तौहा, ये लोग बाज नहीं आएंगे? तौहा की नज़रें स्टीयरिंग पर जमी थी, लेकिन आवाज़ में फलादी एतमाद था। हाँ, बाज नहीं आएंगे, लेकिन याद रखो तुम्हारा शौहर रूड हीरो नहीं, पुलिस का शेर है। ये तो मौत के दहाने पर खड़े होकर इतने शोखे कैसे बन गए हो? वो मुश्किल से खुद को संभालती उसे घूर पाई थी। आखिरी लम्हे है मेरी जान, हंसते हंसते मरा जाए। वो अजीब सा मुस्कुराया। सना का दिल दहल गया। यहाँ से इंशाल्लाह बचकर निकलेंगे ना तो तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। वो दांत पीसती जैसे अपने आंसू भी जब्त कर गई थी। उसी वक्त पीछे से ब्लैक कार ने हॉर्न बजाया और अचानक गाड़ी को करीब लाने की कोशिश की।
टायर सड़क पर चीखे। सना ने आंखें जोर से मीच ली। अल्लाह खैर करे, उसने सहम कर फिर से चीख मारी। तोहा ने दांत पीसते हुए गाड़ी को बाएं मोड़ पर डाला और रफ्तार दुगनी कर दी। सना, अब अगर तुम्हें जिंदगी में कभी दुआ मांगनी है तो दिल में मांगो, कान मत फाड़ो मेरे। सना ने कांपते लबों से कहा। अच्छा, दिल में दुआ मांगूंगी, मगर अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। वहां तक पहुंचकर तुम्हारे साथ चिमटी रहूंगी। तोहा ने एक लम्हे को चौंक कर उसकी तरफ देखा। डरी हुई आंखों में अजीब सा जुनून और मोहब्बत झलक रही थी। वो होंठ दबाकर मुस्कुराए बगैर ना रह सका। पागल लड़की। पीछे से ब्लैक कार ने एक और बार तेज ब्रेक मारकर उन्हें कोने में धकेलने की कोशिश की। तोहा ने महारत से स्टीयरिंग मोड़ा और कार छनाके से दूसरे ट्रैक पर निकल आई। सना की सांसें उखड़ रही थी। तोहा, ये रुकेंगे नहीं? नहीं, वो करख्त लहजे में बोला। जब तक या तो इन्हें सड़क पर धूल न चटा दूं या फिर सीधा इनके हाथ में हथकड़ियां न डाल दूं। ब्लैक कार ने अचानक तेज कट मारकर तोहा की गाड़ी को रोका। टायर जोर से चिरचिराए और धुआं सा उठा। तोहा ने ब्रेक दबाया तो गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। सना चीख कर सीट को पकड़ गई। अभी वो संभली भी ना थी कि ब्लैक कार से 4-5 गुंडे निकल आए। हाथों में रॉड और डंडे थे। उनके चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट और बदन पर खौफनाक टैटू नजर आ रहे थे। एसपी साहब, एक ने तंजिया लहजे में कहा, बहुत दिनों से इंतजार था आपसे मिलने का। सना का दिल धक से रह गया। वो बेख्तियार तोहा के बाजू को पकड़कर सहम गई। तोहा, ये सब तुम्हें मारने आए हैं? तोहा ने गहरी सांस ली, बेल्ट होल्डर से गन निकाली और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मगर ये भूल गई हैं कि मारने से पहले मरने से बचना भी ज़रूरी है। जवाब देकर वो दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से उतरा। आज तुझे हम दूसरी दुनिया में भेजने आए हैं एसपी। एक गुंडा आगे बढ़ा, डंडा लहराकर सीधा तोहा की तरफ लपका। तोहा ने लम्हे भर में उसके हाथ को दबोचा, झटके से मोड़ा और धड़ाम से ज़मीन पर पटक दिया। सना ने अपनी सीट से झांकती बेसाख्ता होंठों पर हथेली जमा ली, मगर साथ ही आंखें हैरत से फैल गई। दूसरे ने पीछे से वार किया। तोहा ने झुककर एक होंसा उसके पेट में मारा और फिर किक मारकर दूर फेंक दिया। आज नहीं छोड़ेंगे तुझे। तीसरे ने चाकू निकाला। तोहा ने लम्हे भर को गन उसकी तरफ तान दी और फिर निचली आवाज़ में कहा, हिम्मत है तो करीब आकर वार कर। वो झिझका, लेकिन पीछे से दूसरा गुंडा थाड़ते हुए आया। तोहा ने उसकी कमर पकड़ी और जोर से घुमाकर गाड़ी के बोनेट पर दे मारा। धम से आवाज़ आई। सना की सांसें रुकी जा रही थी। वो आंखें फाड़ कर अपने शौहर को देख रही थी। ये वही शख्स था जिससे वो भी कार में उलझ रही थी, लेकिन अब वो किसी फिल्म के हीरो की तरह लग रहा था। निडर, महारत वाला और खतरनाक। उसके लबों पर सरगोशी उभरी। या अल्लाह, ये मेरा वही नर्म हीरो है या तूफान? उसे लम्हे पीछे से गुंडा गन निकाल कर सीधा तोहा पर तान दिया। अबे बहुत हीरो बन रहा है, अब देखता हूँ कैसे बचता है। सना का रंग फक हो गया। तोहा ने पलक झपकते अपनी बंदूक सीधी की। 2 गोलियां चली, एक उसके हाथ की तरफ, दूसरे टायर की तरफ। बंदूक गुंडे के हाथ से गिर गई और टायर फटने की आवाज़ सड़क पर गूंजी। वो गुंडा चीख कर पीछे हटा। बाकी सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, कुछ इशारे किए और एक साथ सब आगे बढ़े। हम इतनी तादाद में हो जाएंगे एसपी के, तेरा बचना मुश्किल है। वो कमीनगी से बोल रहे थे और लम्हों में 2 कारें और रुकी। दूसरी कारों के रुकने के साथ ही दरवाजे खुले और मजीद गुंडे बाहर निकले। हाथों में लाठियां, डंडे और छोटे छोटे हथियार थे। सना की सांसें फूल रही थी, दिल तेज धड़क रहा था, चेहरा रंग खोता जा रहा था। अब सूरत हाल और ज़्यादा खतरनाक हो गई थी। 3 कारें, तकरीबन 15 से ज़्यादा गुंडे, लेकिन तोहा के हर कदम, हर वार में महारत और शुजाअत थी। सना की नज़रें उस पर जम गई थी, पथराई सी। फिर सड़क के बीच अंधेरी रात में शोर गूंजा। तोहा के खून से और गुंडों के डंडे मुसलसल टकरा रहे थे। हर वार के साथ थम थम की आवाज़ गूंजती। एक गुंडे ने पीछे से लोहे की रॉड पूरी ताकत से उसके कंधे पर दे मारी। तोहा दर्द से कराह कर एक घुटना जमीन पर टेक गया, मगर अगले लम्हे झपट कर उसके पेट में घोंसा मारा कि वो 2 कदम पीछे जाकर धड़ाम से गिरा। तोहा! सना की चीख इतनी बुलंद थी कि आवाज़ फट सी गई। उसने खौफ में गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मगर तोहा की गरजदार आवाज़ ने उसे रोक दिया। अंदर रहो सना, बाहर आई तो पहले मैं तुम्हें मारूंगा। दूसरे 3 गुंडे एक साथ उस पर टूट पड़े। एक ने उसका बाजू जकड़ा, दूसरे ने पीछे से लात मारी, तीसरे ने चाकू सीधा उसके पहलू में घोंपने की कोशिश की। सना के दिल ने जैसे धड़कना छोड़ दिया था। या अल्लाह, उसे बचा ले, मुझे मेरा तोहा बख्श दे। बेआवाज़ कितने आंसू इसकी आंखों से फूट निकले थे। तोहा लहूलुहान था, होंठ फटे, माथे से खून बह रहा था, मगर हिम्मत नहीं टूटी थी। उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर जैसे बिजली सी कूदी उसने अपनी तमाम तवानाई समेटी। उसने बिजली की तरह कमर मोड़ी, चाकू वाले का हाथ मरोड़ कर चाकू छीना और एक ज़बरदस्त किक मारकर दूसरे को पीछे फेंका। फिर बिजली की सी तेज़ी से चाकू ज़मीन में गाड़ दिया और बाकी दोनों पर घोंसों की बारिश कर दी। फ़िज़ा में हड्डी टूटने की आवाज़ आई। एक गुंडा कराहता हुआ ज़मीन पर लौटने लगा, मगर पीछे से एक और ने लोहे की चेन उसकी गर्दन में कस दी। तोहा लम्हे भर को घुटने लगा। खून और पसीने में भीगा उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। तोहा! सना ने बेबस होकर चीख मारी। उसने खुदा के हुजूर हाथ उठा दिए। इतने में तोहा ने आखिरी जोर लगाया, गर्दन मोड़कर चेन पकड़ने वाले को अपने शाने से झटका दिया। वो पीछे गिरा, मगर तोहा भी लड़खड़ा कर घुटने टेक गया। तोहा ने अपनी सांसें संभालते हुए दोबारा कमर सीधी की। खून और पसीने से उसका चेहरा एक जंगजू की मानीन चमक रहा था।
وہ جانتا تھا کہ اب دیر نہیں کی جا سکتی. پیچھے سے آتے گنڈوں کی تعداد بڑھ رہی تھی لیکن اس کی آنکھیں صرف ایک ہی چیز پر مرکوز تھی، اپنی اور ثنا کی حفاظت. لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں درد کی پرچھائیاں اتر آئی تھیں، مگر وہ ہار نہیں مان رہا تھا، سب سے لڑ رہا تھا. اسی لمحے اچانک سڑک کے سناٹے کو تیز روشنی نے چیر دیا. ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ایک نئی کار رکی، دروازہ کھلا اور اونچا قد سخت برہم نظروں والا یوشا باہر نکلا. اس کی آنکھوں میں قہر اور طوفان بھڑک رہا تھا، ہر قدم کے ساتھ زمین پر خوف کی لکیریں پھیل رہی تھی. توہا، یوشا کی آواز جیسے بجلی بن کر گرجی اور اسی لمحے کنڈے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے. یوشا نے ایک لمحے کے لیے اپنی پوری طاقت جمع کی، پھر ایک جھٹکے میں آگے بڑھا. ایک کنڈے کا گریبان دبوچا، زوردار مکوں کی بارش کی اور وہ زمین پر لڑکھڑاتا ہوا جا گرا. دوسرے نے راڈ اٹھائی مگر یوشا نے ایک پھرتیلی حرکت میں اس کا ہاتھ موڑ کر زمین پر پٹک دیا. ہر قدم، ہر وار میں مہارت اور قوت ایسی تھی کہ کنڈے خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. ثنا کی سانسیں پھول رہی تھی، دل دھڑک رہا تھا اور آنکھیں حیرت سے کھلی تھی. وہ دیکھ رہی تھی کہ خون میں لت پت توہا جو ابھی تک کھڑا ہے اب یوشا کے ساتھ مل کر زوردار حملوں سے کنڈوں کو ایک ایک کر کے شکست دے رہا ہے. توہا نے کنڈے کو پھونسے سے زمین پر پٹکا اور پھر ایک کک مار کر اسے دور دھکیل دیا. یوشا نے ایک ڈنڈے کو پکڑے ہوئے 3 گنڈوں کو ایک ساتھ روک دیا، ایک جھٹکے میں ان کا توازن بگاڑ کر زمین پر گروا دیا. ہر گھونسا، ہر وار، ہر قدم ایک دھماکے کے مانند تھا اور ٹوٹتی ہڈیوں کی کھڑک فضا میں گونج رہی تھی. ثنا کا دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں خوفزدہ حیرت اور تھوڑی سی امن کی روشنی جھلک رہی تھی. وہ آہستہ سے خود کو گاڑی کے پیچھے جھکائے لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی، چہرہ سفید اور پسینے سے بھیگا ہوا تھا. آخرکار ایک لمحے کے بعد سب گنڈے تھک کر زمین پر پڑ گئے، کچھ چیختے، کچھ کراہتے اور کچھ بس غائب سا لگ رہے تھے. فضا میں مار دھاڑ کی آوازیں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی. یوشا نے بھاری سانس لیتے ہوئے پیچھے دیکھا. توہا نیم لہو لہان، خون اور پسینے میں لت پت، گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر تھکی تھکی سانس لے رہا تھا، مگر ہونٹوں پر وہ ضدی مسکراہٹ اب بھی موجود تھی. ایک ایسا اشارہ کہ لڑائی کے بعد بھی اس کا حوصلہ برقرار ہے. یوشا تیزی سے آگے بڑھا، توہا کا گریبان تھام کر اسے کھڑا کر دیا اور برہمی سے بولا، سیل بند کر کے تجھے ڈائن کے ساتھ شاپنگ کرنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ توہا ہلکا سا مسکرایا، سانسیں تھوڑی سیدھی کی. وہ جان گیا تھا کہ یوشا کی آنکھوں میں صرف غصہ نہیں بلکہ پہلی بار ایک چھپی ہوئی فکر بھی جھلک رہی تھی. وہ خوف کہ اگر کچھ ہوا تو وہ شخص کھو دیا جائے گا جو اس کے لیے بہت قیمتی ہے. کمینے جب معلوم پڑ گیا تھا تو اتنی دیر کیوں لگا دی آنے میں؟ وہ مجھے قبر اس سے آگے بولا نا تو تمہارا منہ توڑ دوں گا. یوشا تھاڑا اور جھٹکے سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا. توہا نے آنکھیں بند کر لی اور دھیمی آواز میں کہا، میں ٹھیک ہوں، لیکن آج میری ڈائن کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مجھے بھی ایکشن ہیرو بننا آتا ہے. یوشا نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کر دیا اور سختی سے گھورتے ہوئے بولا، کبھی مت سدھرنا. وہ سر جھٹک کر پیچھے مڑا. توہا نے ہنستے ہوئے اپنی کار کی طرف دیکھا. کار سے ٹیک لگا کر کھڑی ثنا کی آنکھوں سے آنسو گالوں پر صاف بہتے دیکھ رہے تھے، ہونٹ کپکپا رہے تھے، وہ کچھ بول ہی نہ پا رہی تھی. توہا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی، چہرے پر زخم اور اوپر ہونٹوں پر مسکراہٹ. ثنا بہتی آنکھوں سے بس اسے دیکھے جا رہی تھی. رو مت میری جان، سب ٹھیک ہے، وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ایک آنکھ شرارتی انداز میں دبا کر. اب بھی تمہیں شاپنگ کروانے کے ساتھ رومانس بھی کر سکتا ہوں. ثنا نے ہلکی سی سانس لی، دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی. وہ خاموشی میں بس اسے دیکھتی رہی تھی. پھر لمحوں کے فرق کے بغیر وہ آگے بڑھی اور توہا کے سینے سے لپٹ کے جسے سارے خوف اور تھکن اور بے چینی ایک ہی پل میں ختم ہو گئی ہو. توہا نے آنکھیں بند کی اور اسے بازوؤں کے ہلکے میں لے لیا. پیچھے کھڑا یوشا خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا، ہلکے سے مسکرایا، پھر رخ موڑ لیا. اس کی نگاہیں زمین پر پڑے نیم مردہ کنڈوں پر اٹک گئی اور پل بھر میں چہرہ سخت ہو گیا. آنکھوں میں آگ دہک اٹھی، جبڑے بھینچ کر اس نے موبائل نکالا. ویئر آر یو رستم؟ اس کی آواز چٹانوں سے سخت اور برف سے سرد تھی، جیسے زمین پر پڑے ہر خطرے کو اپنے اندر سمیٹ کر بول رہی ہوں. کچھ لمحے کے بعد موبائل کی اسکرین پر ہیڈ لائٹس کی روشنی جھلکی اور رستم کی آواز آئی، بس پہنچ گئے پوسٹ. یوشا کی نظریں جم گئی اور اسی سرد لہجے میں بولا، ان سب کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاؤ اور ہوش میں لاؤ، مجھے ان سے کچھ راز اگلوانے ہیں. یوشا کی سخت نگاہوں سے شب کی سیاہی میں خوف بٹھا دیا تھا. ہر چیز ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور رات ابھی اپنی پوری شدت دکھانے کو تیار تھی. صبح ہوتے ہی سورج کی نرم روشنی آہستہ آہستہ توہا کے گھر کے لاؤنج میں پھیل رہی تھی اور کھڑکیوں سے اندر گھسنے والی سنہری کرنیں سب کے چہروں پر تازگی اور سکون کے ہلکے ہالے بکھیر رہی تھی. رات کے تھکن کے آثار اب بھی کہیں کہیں نظر آ رہے تھے، مگر روشنی کی نرمی نے انہیں مدھم کر دیا تھا. رات کو یہ حادثہ ہوا اور ہمیں اب پتہ چل رہا ہے. صوفے پر بیٹھے تابش بہت ناراضگی سے بول رہے تھے. زری بھی پاس ہی بیٹھی تھی، کچھ فکر مند، کچھ پرسکون. رات ہوئے حادثے سے خیریت سے نکل جانے کا سکون ان کے چہرے پر واضح تھا. یوشا کے بغل میں بیٹھی حیات بھی پریشان سی بیٹھی تھی. اس کی آنکھوں میں تھکن کے ساتھ فکر کی لہر بھی تھی، مگر اس کا وجود یوشا کی موجودگی سے سکون میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا. اور ان سب میں موجود توہا بس بے بسی سے مسکرا رہا تھا. زخموں پر ڈریسنگ ہو چکی تھی اور وہ اس وقت رات کے مقابلے میں فریش لگ رہا تھا. تابش کا غصہ کسی طرح بھی کم نہیں ہو رہا تھا اور ان کی نظر زیادہ تر یوشا پر مرکوز تھی، جس نے انہیں بروقت نہیں بتایا تھا. کوئی وجہ کیوں نہیں بتاتے ہو تم دونوں؟ لڑائی جھگڑے کی وجہ ہوتی ہے، سبب ہوتا ہے، کوئی ایسی کسی کیسے حملہ آور ہو گیا؟
ان کے لہجے میں ناراضگی اور تشویش دونوں جھلک رہے تھے۔ تناؤ کی فضا کو توڑتے ہوئے توحا نے دبے دبے لہجے میں کہا، میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ لوگ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ اس نے ہلکی سی نگاہ یوشا پر ڈالی جو پرسکون مگر سنجیدہ انداز میں صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ یوشا، تم نے کیوں بتایا بھائی کو؟ اس کے لہجے میں شرمندگی کے ساتھ شکوہ بھی تھا۔ یوشا نے گردن سیدھی کی اور توحا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم مگر تنزیہ انداز میں بولا، مجھے گھورنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تمہاری بہن ہے نا، اس نے حیات کی طرف اشارہ کیا، میں نے ان میڈم کو منع کیا تھا مگر انہوں نے بھائی کو سب کچھ بتا دیا۔ حیات کے لبوں پر بے بسی سے بھری چین بیچاری سے مسکراہٹ ابری جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں گھبراہٹ میں سب آپی سے الٹ پڑی اور آپی بھائی پر وہ صفائی پیش کرتے ہوئے اپنے ہاتھ مروڑنے لگی۔ زری کو اس کے انداز پر ہنسی سی آئی اور یوشا نے مصنوعی خفگی جتاتے ہوئے بھویں چڑھائیں۔ بات تھی یا کھانا جو الٹ پڑی؟ ٹوٹلی ربش، کبھی کوئی بات ہضم بھی کر لیا کرو۔ اچھا ڈانٹو تو مت، اگلی بار زپ لگا لوں گی۔ اس نے انگلی سے ہونٹوں پر اشارہ بھی دیا۔ یوشا نے ہونٹ بھیج کر جیسے مسکراہٹ ضبط کی اور پھر دھیرے سے سر ہلایا۔ اگلی بار میں کوئی رسک نہیں لے سکتا تمہاری بات الٹنے کے لیے۔ یہ سن کر زری ہنسی اور توحا نے مسکراہٹ دبائی مگر تابش کا چہرہ سخت ہو چکا تھا، وہ اب مزید برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ حیات اگر نہیں بتاتی تو تم دونوں نے کچھ نہیں بتانا تھا ہمیں، ہے نا؟ ان کی آواز میں شکوہ اور خفگی دونوں جھلک رہے تھے۔ ہم تو پرائے ہیں نا، کبھی اپنے بھائی کو اہمیت بھی دے دیا کرو، نہ جانے کون سے دشمن ہے، کون سا کیس ہے جس کی وجہ سے تم دونوں نے یوں دشمنی مول لے لی ہے۔ تابش کے لہجے کی سختی لاؤنج کی خاموش فضا میں مزید بوجھ ڈال گئی۔ یوشا اور توحا نے نظریں چرا لیں۔ زری نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا تابش، ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ توحا کی جان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میرا دل ہول جاتا ہے یہ سوچ سوچ کر کہ اگر کچھ ہو جاتا تو، اور ثنا بھی تو ساتھ تھی، خدا نہ کرے اگر اسے کچھ ہو جاتا۔ زرین کے چہرے پر پریشانی کے بادل نمایاں تھے۔ تو بھابھی آپ بس اسی لیے پریشان تھی کہ آپ کی بہن میرے ساتھ تھی، ورنہ مجھے پہلے ڈنڈے پڑ گئے۔ توحا نے جھوٹی سنجیدگی اور ہلکی سی شرارت کے ساتھ انہیں دیکھا۔ زری لمحے بھر کو خفیف سی ہوئی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ ہلکے لہجے میں مسکراتے ہوئے بولی۔ حالانکہ بھابھی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ثنا کے ہوتے ہوئے تو بیچارے گنڈوں کو ہی ڈر جانا چاہیے۔ یوشا نے صبح پر ٹیک لگاتے ہوئے بات کا رخ موڑ دیا۔ یہ بات سن کر تابش کی سنجیدگی بھی ٹوٹ گئی، وہ ہنس دی اور فضا میں کچھ لمحوں کے لیے کھچاؤ کی جگہ ہلکی سے نرمی گھل گئی۔ آپ لوگ پھر سے شروع ہو گئے میری ثنا کی برائی کرنے؟ حیات نے تیش بھری نظروں سے باری باری توحا اور یوشا پر ڈالی۔ یوشا کی مسکراہٹ جیسے اور چمکی۔ اس نے حیات کی طرف دیکھا اور پرسکون لہجے میں کہا، ہم تو سچ بولتے ہیں ہمیشہ، تو کچھ سچ ہمیں بھی بتائیں ان گنڈوں کے بارے میں جو توحا کی جان لینے آئے تھے۔ پیچھے سے آئی ثنا کی آواز پر تابش، زری اور حیات نے لاؤنج میں آتی ثنا کو دیکھا اور توحا یوشا نے ایک دوسرے کو۔ وہ ہاتھ میں چائے کی ٹرے لا کر میز پر رکھ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ توحا نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں ابھی بے تحاشا لال ہو رہی تھی۔ ثنا صحیح کہہ رہی ہے، تابش نے سنجیدگی سے تائید کی، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کون ایسے دشمن ہیں جو وار کر رہے ہیں۔ ثنا کا بڑھایا کپ تھامتے ہوئے وہ پھر سے سنجیدہ ہو گئے تھے۔ پوچھیے بھائی ان سے حقیقت کیا ہے۔ ثنا نے دونوں کو تشویشی نگاہ سے دیکھا۔ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، دشمنی اتنی سادہ نہیں جتنی لگ رہی ہے۔ کسی نے صرف ڈرانے کی کوشش نہیں کی بلکہ پیغام دیا ہے، آپ دونوں ہمیں بیوقوف مت بنائیں۔ وہ ہنوز اسی طرح سنجیدگی سے دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ جاسوسی بھی کرنا شروع ہو گئی ہے؟ حیات سر جھکائے اپنا کپ اٹھانے لگی۔ توحا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا اور یوشا نے کچھ دیر سب کی طرف دیکھا، پھر دونوں گھٹنے موڑ کر ہاتھوں کو جمایا اور بولا، جوار خان کے کیس کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں نا؟ سب کی نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ یہ اسی کیس کے حوالے سے حملہ کیا گیا تاکہ توحا اور انویسٹیگیشن نہ کر سکے، کلر کا پتہ نہ کر سکے۔ یوشا نے سنجیدگی سے بتاتے ہوئے حیات کے ہاتھ سے کپ لے لیا۔ وہ بس پہلا خون بھر سکی تھی، اس حرکت پر بس اسے گھور کر رہ گئی۔ زری نے ہونٹوں سے کپ لگا کر ہنسی دبائی تھی۔ اسی لمحے ثنا نے اپنے کپ کو میز پر رکھتے ہوئے کہا، چلو مان لیتے ہیں کہ جوار خان کا کیس توحا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مگر وہ ایک پولیس آفیسر ہے، پر تم کیوں اس کیس سے جڑے ہوئے ہو؟ وہ چپتی ہوئی نگاہوں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی، پولیس کے آنے کے بجائے تمہارا آدمی آتا ہے اور ان گنڈوں کو لے جاتا ہے۔ توحا نے اپنی گردن کھجرائی پر یوشا کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے سخت آواز میں بولا، دس از نن آف یور بزنس۔ پھر اس نے تابش کی طرف دیکھا، بھائی آپ ان میڈم سے تو یہ پوچھے ذرا کہ شاپنگ پروگرام بنا کر وہ توحا کو کس مارکیٹ لے جا رہی تھی جس کی وجہ سے وہ مصیبت میں پھنسا۔ اس کی نگاہوں میں طنز اترا اور ثنا نے لب بھینچے۔ مطلب؟ زری نے بڑی حیرانی سے توحا، یوشا پھر ثنا کو دیکھا اور بری طرح سے گڑبڑائی تھی۔ مطلب یہ کہ آپ ہی یہ پولیس اسٹیشن پہنچی تھی رپورٹ لکھوانے میرے خلاف؟ توحا کو موقع مل گیا تھا، ثنا نے آنکھیں دکھائیں۔ یوشا پھر سے صوفے سے پشت لگا کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ حیات نے بس تعصب سے سر جھٹکا۔ ادھر زری کو ثنا پر غصہ آ چکا تھا۔ تم کیا کرنے گئی تھی پولیس اسٹیشن؟ کبھی تمہیں عقل آئے گی کہ نہیں؟ جہاں دل چلتا ہے وہاں بغیر بتائے پہنچ جاتی ہو۔ انہوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا تھا اسے، یہ رپورٹ لکھوانے اور مہینے بھر کے راشن کے ساتھ۔ میں توحا تمہیں چوٹ لگی ہے نا، زیادہ بولو گے تو درد اٹھ جائے گا۔ ثنا بیچ میں چیخ پڑی تھی۔ حیات اچانک ہی زور زور سے ہنسنے لگی۔ توحا بھی ہنسی دبا رہا تھا اور تابش نے حیرانی سے ان چاروں کو دیکھا۔ یا اللہ، یہ اچانک ہی تم چیخنے کیوں لگی؟ زری نے کپ مضبوطی سے تھام کر ثنا کو گھورا۔
سب کی نظریں ثنا پر جم گئی، جس کے چہرے کا رنگ پل بھر میں لال سے پیلا ہو گیا۔ بھابھی یہ چینخ بس ٹاپک سے پھرنے کے لیے رہی ہیں۔ بہادر لیڈی پولیس اسٹیشن جا پہنچی تھی، یہ بات گھمانا چاہتی ہے۔ یوشا نے بول کر چائے کا گھونٹ بھی بھرا تھا۔ تو کیا ہوا، توحا کی خبر لینے ہی تو گئی تھی۔ حیات نے اس بار ثنا کی حمایت کی۔ تم چپ رہو، ہزاری نے سخت لہجے میں گھور کر کہا اور فوراً ثنا کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم کیا کرنے گئی تھی؟ اور ہمیں تو بتایا بھی نہیں، الٹا میرے بیچارے دیور اور بہنوئی کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ ثنا نے ہڑبڑا کر فوراً جواب دینے کی کوشش کی، مگر الفاظ گڑمڑ ہو گئے۔ میں تو بس اصل میں تو اب کیا بتائے کہ اصل میں کیا کرنے گئی تھی۔ اس نے ہنسی دباتے ہوئے توحا کی طرف دیکھا، پھر یوشا کی طرف جو سنجیدہ بنتا ہوا بھی آنکھوں سے چھپا کہا لیے بیٹھا تھا۔ ثنا نے دونوں کو آگ اگلتی نگاہوں سے گھورا۔ تم دونوں زیادہ چالاک مت بنو۔ تابش جو خاموشی سے چائے کے گھونٹ لے رہے تھے اچانک بول پڑے۔ ثنا کی بات میں وزن ہے، یہ کوئی عام سی ضد یا ہنسی مذاق نہیں، کوئی تو ایسا دشمن ہے جو واقعی تم دونوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہی ماحول کی سنجیدگی بڑھنے لگی، مگر ثنا ایک دم سے خوش ہو گئی۔ وہ ہنستی ہوئی تابش کے بازو سے لپٹ گئی۔ او تھینک یو میرے پیارے بھائی، مجھے پتا تھا آپ میری سائڈ لیں گے۔ اب بولو بولو بولو۔ بول چکا ہوں، یوشا نے بھی نیازی سے کہا، چائے کا کپ میز پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بھائی میں آفس سے ملتا ہوں آپ سے۔ تابش کو دیکھ کر مختصر سا کہا اور پھر چلتے چلتے حیات پر نگاہ ڈالی۔ اپنے دوست کی حمایت میں کم ہنسا کرو۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ اٹھا کر 2 انگلیوں سے اس کے گال آہستہ سے کھینچے اور بنا پلٹے راؤنڈ سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے عجیب سے سکوت چھا گیا تھا۔ حیات ایک دم ٹھٹک سی گئی، گال پر ہاتھ رکھ کر بس اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی تھی۔ وہ لاڈ میں چھپی ڈانٹ سب کے سامنے، شرمندگی کا گلابی رنگ اس کے رخسارے پر بھی پھیل گیا۔ اب میں بھی چلا سونے۔ توحا بھی اٹھا تھا کہ ثنا فوری صوفے سے پیچھے ہو گئی، جیسے خطرہ ہو کہیں یہ بھی اپنے دوست کی تقلید میں اسے بھی شرمندہ نہ کرتے، مگر توحا کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ مجھے تم پر کوئی لاڈ نہیں آ رہا، بس اپنی بہن پر آ رہا ہے۔ یہ کہتا وہ مزے سے حیات کے دوسرے گال کو انگلیوں سے کھینچ کے اور بے فکری سے پلٹ کر ان کے کمرے میں چلا گیا۔ ان دونوں کا سارا دلار میرے ہی گال پر اترنا تھا۔ حیات روحانسی سی ہو گئی، گال سے ہلاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ تابش اور زری بے ساختہ ہنستے چلے گئے، مگر ثنا کی آنکھوں میں چنگاریاں جل رہی تھی۔ وہ ابھی جلی بھنی سے کمرے میں گم ہو گئے، توحا کو غائبانہ گھور رہی تھی۔ مکار پولیس والا، اسے اپنے دوست جیسا رومانس کرنا کبھی نہیں آئے گا، دل ہی دل میں جل کر سوچا اور چائے کے خالی کپ ٹرے میں رکھنے لگی۔ تریاک ہے وہ زہر بھی جو تجھ سے ملا، سوغات علم پر بھی بہت پھولے پھلے ہم۔ رات اب اپنے عروج پر تھی، آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے بھٹک رہے تھے، کہیں کہیں چاندنی کی ہلکی روشنی اندھیرے کو چیر کر زمین پر اترتی اور پھر غائب ہو جاتی۔ ہوا میں نمی اور ٹھنڈک کی ہلکی لپٹ تھی جو ساتھ ساتھ کسی آنے والے طوفان کا احساس دلا رہی تھی۔ رستم کی گاڑی خستہ حال ویران مکان کے سامنے رکی، دروازہ اندر سے کھلا اور یوشا دھیرے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ وہ ایک لمبا خاموش کوریڈور تھا جس کے دونوں طرف دیواروں سے پرانا پینٹ جھڑ رہا تھا۔ روشنی کا واحد ذریعہ چھت سے لٹکتا ہوا ایک بلب تھا جو بار بار چھپک رہا تھا جیسے سانس اکھڑ رہی ہو۔ یوشا کے قدموں کی چاپ سنسان راہداری میں باز گشت پیدا کر رہی تھی۔ اس نے دروازہ دھکیلا، اندر ایک چھوٹا کمرہ تھا، کھڑکیوں پر لوہے کی سلاخیں، دیواروں پر نمی کے دھبے اور درمیان میں ایک پرانی لکڑی کی میز کے سامنے کرسیاں تھیں جن پر وہ نیم مردہ گنڈے بندھے بیٹھے تھے، ہاتھ پشت پر باندھے، آنکھوں میں خوف کی نمی اور لب خشک۔ کمرے کی فضا بوجھل تھی، روشنی صرف ایک زرد بلب کی تھی جو یوشا کے سائے کو دیوار پر لمبا کر دیتی تھی۔ وہ سایہ خود اس کی موجودگی کی طرح ہیبت ناک دکھائی دے رہا تھا۔ یوشا نے دھیرے سے اپنی کوٹ کی جیب سے دستانے نکالے، انگلیوں میں چڑھائے، اس کی آنکھیں ان سب پر ایک ایک کر کے جم گئیں۔ پھر وہ چلتا ہوا میز کے سرے پر آیا اور دونوں ہاتھ ٹکا دیے۔ اب کھیل شروع ہوگا۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ جیسے ہوا میں سرسراتی خنجر کی دھار ہو۔ ہوش میں لاؤ انہیں، اس کی سرد آواز رستم کے کانوں میں گونجی۔ رستم نے ایک کو کالر سے پکڑ کر زوردار تھپڑ مارا، دوسرے کو پانی کے چھینٹے دے کر سنبھالا گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں 2-3 لوگ کراہتے ہوئے آنکھیں کھولنے لگے۔ ایک گنڈے نے ہچکچاتے ہوئے آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ یوشا نے قریب جا کر اس کے سامنے کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گیا۔ میں تم سے چیخنے کا ارادہ نہیں رکھتا، نہ ہی ہر لفظ پر زنجیر چلوانے کا۔ اس کے چہرے پر وہی سختی تھی جیسے پتھر تراش دیا گیا۔ نام بتاؤ، اس نے کسی ایک پر نظریں گاڑ دی۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ آدمی نے ہچکچاتے ہوئے لب کھولنے چاہے، مگر اگلے لمحے زنجیر کی آواز فضا میں گونجی۔ رستم نے ہلکی سی جنبش میں زنجیر اس کے بازو پر ماری اور وہ چینک اٹھا۔ یوشا کی پلک تک نہ ہلی، بس خاموشی سے تکتا رہا۔ بولو ورنہ یہ زنجیریں جلدی تمہاری ہڈیوں کا جال بکھیر دیں گی۔ اس نے قدم بڑھا کر سامنے بیٹھے آدمی کی آنکھوں میں نگاہیں گاڑ دی۔ تمہیں خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم بول کر آسانی چاہتے ہو یا چپ رہ کر اپنی ہڈیوں کو ٹوٹتے سننا۔ اس کے الفاظ برف جیسے ٹھنڈے تھے، مگر آنکھوں کی روشنی میں ایک چنگاری دہک رہی تھی۔ وہ آگے جھکا اور گنڈے کے کان کے قریب آہستگی سے بولا، جوار خان کا قتل احمد چودھری نے کیا ہے، یا کوئی اور بھی ہے جو پردے کے پیچھے کھیل رہا ہے؟ کمرے میں ایک پل کو گھٹن اور بڑھ گئی۔ باہر ہوا نے کھڑکی کو زور سے ہلایا، گنڈے کے ہونٹ کانپنے لگے، باقی 2 آدمی بھی سہم کر پسینے میں بھیگنے لگے۔ یوشا نے کرسی کے پشت سے بنا کر ایک ہٹا کر سیدھا بیٹھا، لکڑی کی میز پر انگلیاں چلائیں اور رستم کو سر کے اشارے سے ہلایا۔
چلو دیکھتے ہیں کون سا پہلا پرندہ جال میں پھنس کر چہچہاتا ہے۔ رستم کے قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ اس نے پاس پڑی پرانی کرسی گھسیٹ کر عین اس کنڈے کے پیچھے رکھی جو سب سے زیادہ کانپ رہا تھا۔ تو پھر نام بتاؤ۔ اس کی آواز میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر وہ مسکراہٹ خون جما دینے والی تھی۔ جواد خان کے قتل کے پیچھے احمد چودھری ہے یا کوئی اور نام ہے جو تم چھپانے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ آدمی ہکلاتے ہوئے بولا۔ صاحب ہمیں صرف پیغام ملا تھا ایس پی کو مارنے کا۔ وہ ہمیشہ سے ہمیں صرف پیغام دیتے ہیں۔ یوشا نے چونک کر نظریں تیز کی۔ اوپر سے؟ کس کے اوپر سے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے حلق خشک کر کے کہا۔ احمد چودھری تو سامنے ہے، مگر اصل نام، اصل حکم کسی اور کا ہے۔ یوشا کی پلکیں سکڑی، نگاہیں لمحے بھر کو برف کی مانند جم گئیں۔ وہ دھیرے دھیرے سیدھا ہوا اور میز کے کونے پر جھک کر بولا۔ وہ اور کون ہے؟ کمرے کی خاموشی میں صرف بلب کی مدھم بھنبھناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ باہر ہوا نے پھر کھڑکی کو جھنجھوڑا، جیسا فضا میں بھی اس راز کے انکشاف کے لیے بے چین ہو۔ آدمی نے آخر کانپتے ہوئے لب کھولے۔ ہمیں صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ اصل کھیل سعید خاندان کے اندر سے کھیلا جا رہا ہے۔ یوشا لمحے بھر کے لیے سن ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں برف کے ٹکڑے جمتے گئے، مگر چہرہ بالکل بے تاثر رہا۔ کمرے میں ہوا کا دباؤ بڑھنے لگا، جیسے وہ سیدھا کھڑکیاں بھی اس راز کو سن کر کے لرز گئی ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے سیدھا کھڑا ہوا، بلب کی ٹمٹماتی روشنی میں اس کا سایہ دیوار پر اور بھی وحشتناک لگنے لگا۔ ایک لمبا کش سگریٹ کا لیا دھواں ہونٹوں سے نکلا اور نیم اندھیرے میں بکھرتا گیا۔ سعید خاندان، اس نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ گویا خود اپنے دل سے بات کر رہا ہو، پھر تیز نگاہ کنڈے پر گاڑ دی۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کیا کہا ہے کہ اپنی قبریں کھود رہے ہو؟ کنڈے نے کے ہونٹ کپ کپا گئے۔ صاحب ہمیں صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ احمد چودھری محض سامنے ہے، اصل کھیل، اصل دماغ وہ وہیں سے ہے، آپ کے ہی خون میں سے۔ یوشا کی مٹھیاں سختی سے بند ہو گئی، رگوں میں لہو جیسے زہر کے مانند دوڑ گیا۔ اس کے سچ اس کے سامنے صاف ہو چکا تھا، لیکن چہرہ اب بھی سنگ مرمر کی مانند بے حس تھا۔ اب وہ نام، اس نے دھیرے سے کہا۔ مجھے اگلا نام چاہیے جس کو وہ ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ توہا کے بعد اگلا شکار کون ہے؟ وہ لوگ خاموش رہے۔ رستم نے زنجیر ذرا سے حرکت دی تو کرسی چڑچڑائی، کمرے میں لرزتی ہوئی سسکی گونجی۔ یوشا نے ہاتھ اٹھایا، رستم رک گیا۔ وہ قریب آ کر جھکا، ایک ایک کی آنکھوں میں دیکھتا گیا، پھر نرم مگر مہلک لہجے میں بولا۔ تمہارا وقت ختم ہونے کو ہے، یا تو ابھی بول دو یا پھر یہ کمرہ تمہاری آخری چیخوں کا مقبرہ بن جائے گا۔ اس کی آواز میں ہلکی دھیمی مسکراہٹ تھی، مگر وہ مسکراہٹ موت کے پیش کی خبر دیتی تھی۔ کنڈے لرزتے ہوئے سر جھکانے لگے۔ صاحب ہم صرف اتنا جانتے ہیں، توہا کے بعد اگلا شکار وہ یوشا نے قدم بڑھایا اور قریب آ کر سر کو تھوڑا جھکایا۔ بولو، اس کی دھیمی مگر سنجیدہ آواز نے کمرے کے ہر گوشے میں گھٹن پیدا کر دی۔ آدمی کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کے درمیان ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ پیدا ہوئی، پھر آخرکار لبوں سے ہلکی سی آواز نکلی، تم اگلے ہو۔ یوشا کی آنکھوں میں ایک آگ دہک اٹھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے سکون سے کھڑا رہا، پھر آہستہ سے کرسی کے پاس کیا، ایک ہاتھ میں میز پر رکھا اور دھواں چھوڑتا ہوا بولا۔ تو پھر دیکھتے ہیں تمہاری دی گئی معلومات کتنا کام آتی ہیں۔ وہ جھٹکے سے سیدھا کھڑا ہو گیا، رستم کو اشارہ دیا اور بہت تیز تیز قدموں سے اس جگہ سے نکلنے لگا تھا۔ ذہن میں بار بار اپنا نام گونج رہا تھا۔ اب تک یہ لگتا تھا کہ کبھی وہ خود ان لوگوں کا ہدف نہیں رہے گا، لیکن اب وہ حقیقت اس کے سامنے واضح ہو گئی تھی۔ دشمن اتنا قریب تھا کہ گھر کے اندر اپنے ہی خون میں کھیل رہا تھا۔